اگر وہ دین کے ساتھ پہ چلتا رہے تو میری مرضی شامل ہوگی، دین کے خلاف چلتا رہے گا تو میرے عذاب کا۔ صحیح ہے؟ وہ مولانا روم نے ایک شعر علم کے حوالے سے اس نے کہہ دیا ہے، علم کے حوالے سے، لیکن وہ مال پہ بھی منطبق ہوتا ہے کہ علم را برتن زنی، علم را برجا زنی یارے بود، اور علم را برتن زنی مارے بود۔ کہ اگر آپ اپنی دانست اور دانشمندی کو اپنے بدن کے لیے استعمال کر دیں تو وہ کہتے ہیں کہ ایک سانپ ہے زہریلا، اور اگر آپ اپنی نالج کو اپنی روح کے لیے استعمال کر دیں، علم را برتن برجا زنی یارے بود، اپنی روح کے تصفیے کے لیے اور اسے سوفسٹیکیٹڈ بنانے کے لیے اور ٹرانسپیرنسی کے لیے آپ استعمال کریں تو وہ فرماتے ہیں کہ اس سے اچھا دوست پھر نہیں ہے۔ یہی مسئلہ ہاں مال کا بھی ہے، یہی مسئلہ ہاں مال کا بھی ہے کہ اگر مال کو آپ اپنے یعنی میٹیریلسٹک اپروچ کے حوالے سے آپ سر کرتے رہیں تو وہ مال ہی بنتا رہے گا، اور اگر آپ اسے اسپرچولیزم کے لیے استعمال کریں تو وہ یار ہی بنتا رہے گا۔ والذین اتقوا، اور وہ لوگ اتقوا فوقہم یوم القیامہ، اتقوا جو اپنے کو بچا چکے ہیں شرک اور معاصی سے، فوقہم وہ ان کے اوپر ہوں گے یوم القیامت قیامت کے دن۔ واللہ اللہ تعالیٰ یرزق رزق دے دیتا ہے من اس کو یشاء جس کو ارادہ کر لیتا ہے بغیر حساب بغیر حساب کے۔ تو اب اگر وہ دین کے اساس پہ چلتا رہے تو یہ اس کے لیے نعمت خداوندی ہے، اور اگر وہ دین کے خلاف چلتا رہے تو اس کے لیے ایک زبردست ٹرائل اور بڑی ابتلا ہے، بڑی مصیبت ہے اس کے لیے۔ کان الناس امة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وانزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه۔ اب دیکھیے یہ ایک حدثے کا جواب ہے، ذہن میں آ گیا؟ فقراء مسلمان جو تھے، فقیر مسلمان، وہ ان بدبختوں سے بڑے تنگ ہو چکے تھے، ان وڈیروں سے اور جاگیرداروں سے بڑے تنگ ہو چکے تھے، ظالموں سے، وہ انہیں ٹارچر کرتے رہے۔ تو وہ کہہ رہے تھے خداوندہ آپ کا کیا بگڑتا اگر ان بدبختوں کو بھی آپ ایمان سے نواز دیں، کم از کم ہم تو اسپیئر ہوتے ہیں ان سے۔ تو اللہ کریم نے فرمایا کہ اسی ڈویژن کے لیے تو میں نے دنیا کو سجا دیا ہے، یہ ڈویژن ہو جائے، کہیں کہ آپ لوگوں کا ٹرائل ہو رہا ہے، ٹیسٹ ہو رہا ہے، آپ لوگوں کا ٹرائل ہو رہا ہے، ٹیسٹ ہو رہا ہے۔ تو فرمایا کہ کان الناس امة واحدة فبعث الله النبیین مبشرین ومنذرین، تھے لوگ ابتدا میں امة واحدة ایک ہی امت، ابتدا میں سارے انسان ایک ہی امت تھے۔ اب وہاں اس کے پاس اس کے ساتھ لکھتے ہیں قائلین بالتوحید۔ حضرت آدم کے زمانے میں مشرک کوئی نہیں تھا، حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر حضرت نوح کے زمانے تک کوئی مشرک نہیں تھا، سارے لوگ موحد تھے، کیونکہ توحید یہ نیچرل چیز ہے۔ توحید کیا ہے؟ یہ فطرت کا تقاضا ہے، یہ نیچرل چیز ہے۔ تو سارے لوگ وہ فطری طور پر موحد تھے، کوئی شرک کا گناہ کرتے رہے لیکن شرک کا ارتکاب کسی نے نہیں کیا۔ شرک شروع ہو گیا حضرت نوح علیہ السلام کے آنے سے پہلے، اور اسی لیے حدیث میں آیا وَكَانَ أَوَّلُ نَبِيٍّ بَعَثَهُ اللَّهُ، کہ نوح علیہ السلام پہلے پیغمبر تھے جسے اللہ تعالیٰ نے بھجوا دیا، حالانکہ اس سے پہلے حضرت شیس آئے، اس سے پہلے حضرت آدم آئے، وہ بھی پیغمبر تو تھے۔ تو جو حدیث میں آیا ہے وَكَانَ أَوَّلُ نَبِيِّ الشَّرِيعَةِ بَعَثَهُ اللَّهُ، کہ وہ شریعت اور توحید کے پہلے پیغمبر تھے کہ اللہ تعالیٰ نے بھجوا دیا، اس حوالے سے کہ شرک کا قلع کما کرنے ہیں۔ بات ذہن میں آ گئی؟ تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ کان الناس، اور تھے لوگ امة واحدة ایک ہی امت متفق توحید پر۔ ہاں بعد میں ان کا اختلاف پیدا ہو گیا شرک اور توحید کے حوالے سے، اختلاف پیدا ہو گیا ہاں شرک اور توحید کے حوالے سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نیچر میں وہ بھٹک گئے۔ کس میں بھٹک گئے؟ نیچر میں، کہ انہیں یہ تصور دیا گیا تھا حضرت آدم سے لے کر حضرت نوح تک علیہ الصلوات والتسلیمات کہ توحید کا معنی یہ ہے کہ آپ نے ایک ایسے انٹیٹی کو مانا ہے، ایک ایسی پرسنالٹی اور ذات کو مانا ہے جو سب سے طاقتور، سب سے زیادہ پاورفل، سارے کائنات کا خالق، انتہائی خوبصورت، اور جتنے سارے کمال کے صفات ہیں اللہ کے صفات ان کے ذہن میں بٹھاتے رہے۔ اب وہ اللہ کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے بھٹک گئے، تو کسی نے سورج کو اللہ ہی سمجھا کہ وہی ہے، کیونکہ سب سے خوبصورت تو وہی ہے جو ساری دنیا کو روشن کر دیتا ہے۔ کسی نے کسی ستارے کو گلے لگا دیا، کسی نے کسی چاند کو گلے لگا دیا، کسی نے خوبصورت اور ہیوج قسم کے پہاڑ کو دیکھ کر اسے گلے لگا دیا کہ عظمت تو اس میں ہے۔ وہ اس کوالٹی کو اپلائی کرتے رہے کہ جو کوالٹیز انبیاء نے ان کے ذہن میں ڈال دی تھی، تو وہاں سے شرک اور توحید کا مسئلہ شروع۔ اور ابھی آپ کے ذہن میں بات آ جائے گی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں جو اپنے قوم کے ساتھ مباحثہ کر رہا تھا، وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي۔ وہ لوگ ستاروں کے پجاری کیوں تھے؟ اس لیے کہ وہ جو لائٹ کا تصور انہیں دے دیا گیا تھا وہ ستارے ہی کو ہدایت کا ذریعہ سمجھتے رہے۔ فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي، کوئی دوسرا گروہ وہ بٹک گیا تھا، چاند کو بنا دیا تھا۔ فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَٰذَا رَبِّي هَٰذَا أَكْبَرُ، کوئی سورج کو بنا دیا تھا۔
تو اب وہ بھٹک گئے ہیں اللہ کی پہچان میں. وہ بھٹک گئے تھے کس چیز میں؟ اللہ کی پہچان میں. تو کان الناس اور تھے لوگ امتن واحدتن ایک ہی امت فبعث تو اختلاف کر گئے. فبعث اللہ بھجوا دیا اللہ تعالیٰ نے النبیین انبیاء کو مبشرین بشارت دینے والے و منذرین اور اطلاع دینے والے. و منذرین مبشرین کا معنی ہے ہاں بشارت دینے والے خوشی کی اطلاع دینے والے و منذرین اور عذاب کی اطلاع دینے والے. کیونکہ انذار کا لغوی معنی وارننگ نہیں ہے. انذار کا لغوی معنی یہ وارننگ نہیں ہے. انذار کا لغوی معنی ہے کسی کے عمل اور کردار کے پس منظر میں اس نے جو کانسیکوینسز فیس کرنے ہیں اسی کی اطلاع دینا. اسی کی اطلاع دینا. تو یہ وارننگ اسی کے ساتھ لازم آ جاتا ہے. اب اگر آپ دوڑ لگا رہے ہیں, وہاں سے گاڑی آ رہی ہے, وہاں سے گاڑی تیز آ رہی ہے اور آپ اس کے سامنے سے دوڑ لگا رہے ہیں, آپ اس کے سامنے سے دوڑ لگا رہے ہیں اور میں آپ سے کہہ دیتا ہوں کہ اس طرح دوڑتے ہوئے ابھی گاڑی آپ کو ٹکر مارے گی, صحیح ہے, تو میں تو آپ کے کردار کے بیڈ کانسیکوینسز سے آپ کو مطلع کر دے رہا ہوں, جبکہ اس کا لاجیکل ریزلٹ وہی کہ گاڑی آپ کو ٹکر مار دے اور آپ ختم ہو جائیں. بات ذہن میں آ گئی؟ تو پیغمبروں نے ہمیشہ یہ کر دیا کہ ان کو انہی کے عقائد اور اعمال کے پاداش میں جو کانسیکوینسز فیس کرنے ہوتے ہیں تو اس کی اطلاع دے دی. یہ کریں گے تو وہی ہوگا کہ وہاں پہ عذاب ہوگا, دنیا میں آپ یہ مشاکل فیس کرتے رہیں گے, قیامت کے دن پر آپ کے ساتھ یہ کیا جائے گا, یہ کیا جائے گا, یہ کیا جائے گا. اب بات ذہن میں آ گئی؟ تو وہ پیغمبر جو وارننگ دے رہا تھا شفقت کے اساس پہ دے رہا تھا, اور تائید اس کی حدیث میں آئی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, امام ترمذی نے حدیث نقل کی ہے کہ میری اور آپ کی مثال ایک دوسرے کے ساتھ ایسی ہے جیسے بہت شفیق اور مہربان باپ کا بہت دیوانہ بچہ ہو. تو وہ دیوانہ بچہ جلتے آگ میں کودنے کی کوشش کر رہا ہے, وَأَنَا آخِذٌ بِحَجُزِكُمْ, اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں دوڑ دوڑ کے آپ لوگوں کو آپ کے ویسٹ سے پکڑ رہا ہوں, کسی کو اس طرف پھینک دیتا ہوں کہ وہ آگ میں نہ چلا جائے تو دوسرا بدبخت وہاں پہنچ جاتا ہے. وَأَنَا آخِذٌ بِحَجُزِكُمْ, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں آپ لوگوں کو آپ کے ویسٹ سے پکڑنے والا ہوں کہ آپ لوگ وہاں نہ پہنچے. کان الناس امتن واحدتن, تھے لوگ امت ایک متفق توحید پر. فبعث اللہ, بھجوا دیا اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو مبشرین خوشی کی خبر دینے والے و منذرین اور عذاب کی خبر دینے والے. تو ہم نے اس کا لازمی معنی اور مفسرین ساروں نے کر دیا کہ ڈرانے والے. کیا تو ڈرانے کا جو عام تصور ہے کہ بھائی پیغمبر کا کیا کام تھا کہ لوگوں کو ڈراتے رہے, بھائی ان کے اعمال اور ان کے اعتقادات کے بیڈ کانسیکوینسز سے انہیں اطلاع دیتے رہے, جن کے ساتھ لازم و ملزوم ہے کہ انہیں ڈرنا چاہیے کہ بھائی یہ عواقب اور یہ نتائج آپ نے فیس کرنے ہیں. فبعث اللہ النبیین مبشرین و منذرین, یہ نہیں ہے, یعنی منذرین کا معنی یہ نہیں ہے کہ پیغمبر کوئی ہیرسمنٹ کا حامل تھا, وہ لوگوں کو ہراساں کرتا رہا. جو ڈرانے کا تصور ہمارے ذہن میں آ جاتا ہے کہ بھائی پیغمبر ہراساں کرنے کے لیے آیا تھا. یہ جب جنرل ایوب خان وہاں پاکستان میں مارشل لا لے آئے تو وہ تو پہلی مارشل لا تھی, لوگوں کا تجربہ نہیں تھا, تو پاکستانی مارشل لا کے ساتھ اتنے عادی ہو گئے کہ مارشل لا والوں کو بھی طریقہ نہیں آتا کس طرح ان سے کس طرح نپٹا جائے. تو وہ روزانہ نیا نیا آرڈر جاری کرتا رہا, نیا نیا آرڈر جاری. تو ایک دن آرڈر آیا کہ مارشل لا کے خلاف بات کرنے والوں کو 10 سال قید بامشقت اور 25,000 روپے جرمانہ کیا جائے گا, صحیح ہے. دوسرے دن ایک نیا آرڈر آیا کہ خوف و ہراس پھیلانے والے کو 10 سال قید بامشقت اور 25 سال قید کی سزا دی جائے گی. تو وہاں ہمارے سوابی کے اسسٹنٹ کمشنر کے پاس کچھ علاقے کے معززین بیٹھے تھے, صحیح ہے, علاقے کے معززین بیٹھے تھے. تو ایک آدمی نے کہہ دیا, معزز آدمی تھا, تو اس نے کہا یہ کیا عذاب ہے, یہ جنرل کو کیا آنے کی کیا ضرورت ہے, اس نے مارشل لا لے آیا, اس قوم کا بیڑا غرق کرنا چاہتا ہے. تو اسسٹنٹ کمشنر صاحب نے اسے کہا کہ مارشل لا کے خلاف بات کرنے والے کو 10 سال قید بامشقت اور 25,000 روپے جرمانہ کیا جائے گا. تو وہ آدمی بھی بڑا تیز تھا. اسسٹنٹ کمشنر نے اس کے ذہن میں ڈالنا چاہا کہ آپ مارشل لا کے خلاف بات کرنا چاہتے ہیں, جبکہ اس کی سزا ہے 10 سال قید بامشقت اور 25,000 روپے جرمانہ. تو اس آدمی نے برجستہ فی البدیہہ جواب دیا کہ آپ خوف و ہراس پھیلانا چاہتے ہیں, اس کی بھی یہی سزا ہے. پیغمبر خوف و ہراس نہیں پھیلاتا. ڈرانے کا معنی یہ کہ ان کے بیڈ کانسیکوینسز سے ان کو مطلع کرتے رہتا ہے. فبعث اللہ النبیین, بھجوا دیا اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو مبشرین, بشارت دینے والا, و منذرین اور ڈرانے والا, وانزل معہم الکتاب اور نازل کر دیا بہت سارے انبیاء کے ساتھ الکتاب کتاب, بالحق, وانزل معہم الکتاب اور نازل کر دیا ان کے ساتھ الکتاب کتاب, بالحق, حق کے ساتھ. اب حق کے لفظ میں پیچھے ہم تحقیق کریں گے. لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فی, تاکہ وہ فیصلہ کر جائے انسانوں کے درمیان, فیما ان چیزوں میں, اختلفوا فی جن کے اندر ان کا اختلاف پیدا ہو چکا ہے. اب حق اور صدق 2 لفظ آتے ہیں عربی میں, 2 لفظ آتے ہیں, ایک حق اور دوسرا
صدق. صدق کا معنی ہے آپ جو بات کریں وہ واقعے پر منطبق ہو. جو بات آپ کریں واقعے پر آپ نے جو اطلاع دے دی وہ واقعتاً بھی ایسا ہو. صحیح ہے. تو اگر آپ بات کی طرف سے جاتے ہوئے واقعے پہ پہنچ جائے تو اسی بات کی صفت ہوگی صدق. اس بات کی کوالٹی کیا ہوگی کہ یہ صادق بات ہے, یہ سچی بات ہے. لیکن اگر آپ واقعے کی طرف سے اس بات پہ واپس آئے, واقعہ جو ان ایگزسٹنس ہے اسی کی طرف کسی اطلاع پر واپس آ جائے تو اس واقعہ کی صفت ہوگی حق. اس واقعے کی صفت ہوگی کیا؟ حق. یعنی آپ کی بات صادق ہے کیونکہ وہ واقعے پہ منطبق, اور وہ واقعہ حق ہے جس کے متعلق یہ بات کی گئی ہے. اب بات ذہن میں آ گئی. اب یہاں حق کس معنی میں استعمال کیا گیا ہے؟ تو حق یہاں پہ ایک دوسرے معنی میں استعمال کیا گیا جس کا معنی ہے النظام الجامع الثابت, ایک ایسا سسٹم جو جامع بھی ہے اور مستحکم بھی ہے. وانزلنا معهم الکتاب, ہم نے پیغمبر کے ساتھ کتاب بھجوا دیا, بالحق, ایسا کتاب جو متلبس تھا حق کے ساتھ. حق کا معنی ہے ایسا سسٹم لے آیا تھا جو ثابت بھی تھا اور جامع بھی تھا. جو ثابت بھی تھا اور ثابت اور جامع بھی تھا. وہ جامع بھی تھا اور ثابت بھی تھا. وانزل, اور یہ آپ کو 3 جگہ پہ مزید ملے گا پیغمبر کی بعثت کے حوالے سے, سورہ توبہ میں, سورہ الصف میں اور سورہ الفتح میں. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق. وہاں پہ صرف لفظ حق کو استعمال نہیں کیا, وہاں دین حق کو استعمال کیا. تو اس کا تو واضح معنی ہی ہے وہ نظام جو جامع اور ثابت ہو, وہ نظام جو جامع اور ثابت ہو. وانزل معهم الکتاب, اور نازل کر دیا ان کے ساتھ الکتاب, کتاب, بالحق, ایک ایسے نظام کے ساتھ جو جامع بھی ہے اور اسٹیبلشڈ ہے. لیحکم بین الناس, تاکہ وہ فیصلہ کر جائے بین الناس, انسانوں کے درمیان, فیما اختلفوا فیہ, ان چیزوں میں جس میں ان لوگوں کا اختلاف پیدا ہو چکا ہے. تو یہاں سے آپ ایک جنرل پرنسپل پیغمبر کی بعثت کا پک کر دیں کہ پیغمبر کی بعثت کا ایک مقصد ان السیاست الدنیویہ من الوظائف النبویہ, ان السیاست الدنیویہ, کہ دنیاوی حکومتوں کو چلانا یہ نبی کے وظائف میں سے تھا. یہ ان کی رسپانسبلٹیز تھی, یہ ان کی ڈیوٹیز تھی جو ان کو اسائن کی گئی تھی کہ آپ لوگوں نے لوگوں کو نظام دینا ہے. پیغمبر نے لوگوں کو کیا دینا ہے. یعنی صرف یہ تو نہیں کہ نماز کی بات کرنی ہے, انہیں عبادات کی بات کرنی ہے. پیغمبر نے عبادات کی بات کرنی ہے, پیغمبر نے معاملات کی بات کرنی ہے, پیغمبر نے عدالت کی بات کرنی ہے, پیغمبر نے سیاسیات کی بات کرنی ہے, پیغمبر نے قومی نظام کی بات کرنی ہے, پیغمبر نے بین الاقوامی نظام کی بات کرنی ہے. تبھی تو میں نے کہہ دیا تھا آپ لوگوں سے کہ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے 3 جو اساسی وظائف ہیں وہ یہ کہ یتلو علیہم آیات ویعلمہم الکتاب, شریعت بتلانا, کیا شریعت بتلانا, اور دوسرا ویزکیہم, ان کا تزکیہ کروانا جسے ہم طریقت کہتے ہیں, اور تیسرا ویعلمہم الحکمہ, انہیں سیاست اور نظام حکومت بتلانا کہ طریقہ حکومت کیا ہے. اب شریعت, اگر آپ کو ایک کتاب ملے, بڑی اچھی کتاب ہے خطبات حکیم الاسلام, حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو محتمل دارالعلوم دیوبند تھے, اس کی کتاب ہے خطبات حکیم الاسلام. یہ بڑے فلسفی عالم تھے, بہت بڑے فلسفی عالم, آپ کو مزہ دے گا اس کی کتاب پڑھنے کو. خطبات حکیم الاسلام 4 جلدوں میں ہیں. اس کے تقاریر ہے اصل میں مختلف موضوعات پر جو اس نے لیکچر دیے ہیں تو وہ کسی نے جمع کر دیے ہیں, تو بڑی اچھی. تو اس نے فرمایا کہ شریعت یہ ہے فی الحقیقت راستہ جو چلنے کے لیے موزون ہے, راستہ جو چلنے کے لیے موزون ہے, اور طریقت یہ ہے وہ قوت جو آپ کو چلنے کی قوت عطا کرتی ہے. کیونکہ راستہ اگر موجود ہوگا آپ کے پاس چلنے کی قوت نہ ہو, آپ ڈسیبل ہیں تو راستے کا کیا کریں, فری وے کا کیا کریں, یا آپ کے پاس گاڑی نہیں تو فری وے اگر امریکہ نے اچھے بھی بنا دیا, آپ نے تو مسجد میں بیٹھا ہی رہنا ہی ہے, آپ نے تو نکلنا نہیں. صحیح ہے. اور تیسری بات کہ آپ کے پاس راستہ بھی ہے, گاڑی بھی ہے, لیکن فری وے کو بلاک کر دیا گیا ہے, ہنڈرنسز آر دیا. صحیح ہے. تو حضرت حکیم الامت فرماتے ہیں کہ سیاست کا معنی راستہ زندگی کا, اور طریقت کا معنی اسی پر چلنے کی قوت پیدا کرنا, اور تیسری بات سیاست مین کہ ہنڈرنسز کو راستے سے ہٹانا تاکہ آپ اس راستے پر چلتے جائیں. تو ہنڈرنسز تو آپ تب اٹھا سکتے ہیں جب آپ کے پاس قوت ہو. حضرت شاہ سانۃ اللہ علیہ نے اسے کہہ دیا ہیئت حاکمہ, اور قوت نافذہ وہ دینداروں کے ہاتھ میں ہو. ہیئت حاکمہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے اور جو ایڈمنسٹریشن ہے وہ کس کے ہاتھ میں ہو, دینداروں کے ہاتھ میں ہو, اور قوت نافذہ کہ وہ تنفیذ بھی کر سکتا ہو. ایسا نہیں کہ سبجیکٹ ٹو دی اپروول آپ میں رکھا, علماء کی ہے. اس حوالے سے میں حدیث کوٹ کرنا چاہتا ہوں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جلد ثانی میں ایک چیپٹر باندھ لیا ہے کہ فکان امر بنی اسرائیل, کہ بنی اسرائیل کا نظام حکومت کیسے چلتا رہا. تو فرمایا کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء ساسا یسوسو, اس کا مصدر ہے سیاست, اس کا مصدر ہے
سیاست. اور دیکھیے جب ہمارے ہاں لفظ سیاست آ جاتی ہے چونکہ ہم نے اس کو اتنا بدنام کر دیا ہے کہ سیاست کا لفظ سنتے ہی ہمارے ذہن میں یہ آ جاتا ہے کہ یہ منافقت کا دوسرا نام ہے, یہ کرپشن کا دوسرا نام ہے, مکاری, عیاری, چالاکی, دھوکہ, فریب, دغا بازی, انتما اس کا دوسرا نام ہے. حالانکہ یہ ایک عربی اصطلاح ہے اور آپ رائٹ اوے جائے عربی فرہنگ پر اور عربی ڈکشنری پر تو اس کا لغوی معنی ہے القیام علی الشیء بما یصلحہ. سیاست کا معنی ہے القیام علی الشیء بما یصلحہ, کسی چیز کی اصلاح کی ذمہ داری اپنے سر لینا, اس کا معنی ہے سیاست. جس کسی چیز کو, فار ایگزامپل یہ ٹائپ ریکارڈ ہے اور یہ گڑبڑ ہو گیا ہے اور یہ وامق نے ذمہ داری لے لی کہ میں اسے ٹھیک کر دوں گا, دیٹ از کالڈ سیاست آف ٹائپ ریکارڈر. اب ہمارے پاس ریل نہیں ہے کہ اس میں ہم قرآن کریم رکھ دیں, اس لیے کسی نے ٹوکری پر رکھے, کسی نے جو اچھی بات نہیں ہے, تو اب اس نے ذمہ داری لے لی, ہلمندی نے ذمہ داری لے لی, تو یہ ہے ریلوں کی سیاست یا ریل کی سیاست, جس پہ تو جس کسی چیز کی اصلاح کی آدمی ذمہ داری لے تو اسے سیاست کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ سیاست. اور سائنس ایک لفظ ہے لغت عربی میں. اگر آپ نے بادشاہوں کی تاریخ پڑھی ہے تو یہ لفظ سائنس آپ کو وہاں ان کی تاریخ میں کہ بادشاہ کے سائنس نے ایسا کیا, یہ سائنس لفظ شاید قریشی صاحب کو کہیں نظر آیا ہو, سائنس لفظ بادشاہوں کی کہ بادشاہ کے سائنس نے پھر کہہ دیا. اصل میں سائنس بادشاہ کا وہ آدمی ہوتا ہے جو بادشاہ کی سواری کے خاص گھوڑے کو سدھاتا رہتا ہے. اچھا, اسٹیبل کیپر کہتے ہیں, تو وہ اسٹیبل کیپر اسے عربی میں کہتے ہیں سائنس. کیا کہتے ہیں؟ سائنس. اور سائنس کا کام ہوتا ہے بدکتے ہوئے گھوڑے کو سدھانا. تو سیاست یا سیاستدان اس آدمی کا نام ہے جو بدکتے ہوئے گھوڑوں کو سدھاتا رہتا ہے, لیکن ہمارے ہاں جو ٹھیک ٹاک لوگوں کو بدکاتا رہتا ہے. اسرائیل تسوسهم الانبیاء, بنی اسرائیل کی سیاسی قیادت ان کے انبیاء کے ہاتھ میں ہوتی. وہ خود حکمران نہ ہوتے, وہ خود حکمران نہ ہوتے, لیکن اصل قوت ان کے ہاتھ میں ہوتی. حکمران واز سبجیکٹ ٹو دی اپروول آف نبی صلی اللہ علیہ. اور یہی وجہ ہے کہ آپ کو آگے آ جائے گا سورہ بقرہ میں کہ قالوا لنبی اللہ مبعث لنا ملکا, بنی اسرائیل اپنے نبی حضرت سمویل کے پاس آئے کہ ابعث لنا ملکا, ہمارے لیے کسی بادشاہ کی تقرری کیجیے. So he had the power to assign the duty of rule to someone and to appoint definition اپنے پاس لکھیں. اگر عربی میں بھی لکھنا چاہتے ہیں کیونکہ یہ تو زندگی کا لازمہ ہے, القیام علی الشیء بما یصلحہ, القیام علی الشیء بما, کسی بھی چیز کی اصلاح کی ذمہ داری اپنے سر پر لے لینا, اس کا معنی ہے سیاست. صحیح ہے, ذہن میں آ گیا. اچھا, جو پالیٹکس ہم کہتے ہیں یا پولیٹیکل سسٹم جو انگریزی میں مستعمل ہے, اس کے لیے عربی میں جو لفظ ہے وہ سیاست نہیں ہے, وہ ہے السیاست المدنیہ. اس کا جو بدل ہے وہ صرف سیاست نہیں ہے, اس کا ہے السیاست المدنیہ, کہ شہروں کا نظام آپ کیسے چلائیں گے, مینز اسٹیٹ کا نظام کیسے چلائیں گے, تمدن کو آپ کیسے صالح بنا دیں گے ان دی لائٹ آف ہولی قرآن و سنت. اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کی سیاست یہ انبیاء کے ہاتھ میں تھی. کلما ہلک نبی خلفہ آخر, جب بھی پیغمبر وفات پا گیا اللہ نے فل اپ دی بلینک کر دیا, دوسرے کو لے آئے. وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي, سلسلہ میرے پاس آ پہنچا, میں اسے چلا رہا ہوں. وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي, میرے بعد تو نبی کے آنے کا تصور نہیں. وَسَيَكُونُ خُلَفَاء, تو میرے بعد میرے خلفاء ہوں گے, جو علماء آپ ہولی قرآن سننا. اب جب آپ ایکچولی جن کا حق ہے ان سے آپ چھین لیں گے, کسی اور کو دیں گے, تو یہی حشر ہوگا جو ہو رہا ہے, یہ حشر ہوگا جو ہو رہا ہے. ہمارے شیخ فرمایا کرتے تھے کہ بھائی نماز جنازہ کا مسئلہ ہے تو کہتے ہیں مولوی صاحب رسول اللہ کے خلیفہ ہیں, وہ آئیں. امامت کا مسئلہ ہے تو مولوی صاحب خلیفہ ہے, میراث کے مسئلے کا مسئلہ ہے تو مولوی صاحب خلیفہ ہے, فتویٰ دینا ہے تو مولوی صاحب خلیفہ ہے. لیکن اس نے کہا کہ کئی نوالے ترک کی بات ہے تو پھر ہم خلیفے ہیں, کرسی کی بات ہے تو پھر ہم خلیفے ہیں. اور مولوی سے کہتے تھے کہ آپ واپس مسجد میں چلے جائیں, آپ کا کیا کام سیاست سے, جبکہ اصل وظیفہ تھا علماء کا. تو کچھ تو نے مجھے بدنام کیا اور کچھ آگ لگائی لوگوں نے, کچھ ہم مولوی بے حس ہو گئے اور کچھ لوگوں نے ہمیں کک آؤٹ کر دیا. تو بس یہ کچھ ہو گیا جو ہو رہا ہے, مطلب کچھ تو نے مجھے بدنام کیا اور کچھ آگ لگائی لوگوں نے. اللہ رحم فرمائے. تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہ ہمارے ایک مولوی صاحب ہیں, اس نے جہاد پر ایک زبردست تقریر کی. جب جہاد افغانستان ہو رہا تھا تو وہاں پاکستان میں مہم چلاتے رہے, تو اس نے زبردست تقریر کی. وہ مجھے بتا رہا تھا کہ یہ بوڑھے نے مجھے کہہ دیا کہ مولوی صاحب بڑی سی تقریر جہاد پہ کی, بڑی ہمارا جذبہ آ گیا کہ ابھی جائیں. لیکن ساتھ ہی وہ مجھ سے پوچھ رہے مولوی صاحب آپ جہاد چلے گئے. تو مولوی صاحب مجھے کہہ رہے تھے کہ میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ مجھے ذلیل کروانا چاہتا ہے, حالانکہ اس کا ارادہ یہ نہیں تھا. وہ تو صرف پوچھ رہا تھا کہ آپ جہاد پر چلے گئے ہیں. تو میں نے اس سے پوچھ لیا, مولوی صاحب کہتے ہیں کہ میں نے اسے پوچھا کہ آپ گئے ہیں, تو اس نے کہا نہیں میں تو نہیں گیا. تو میں نے اسے کہہ دیا کہ بغیرت قوم کا غیرتی مولوی کئی آپ نے دیکھ لیا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ ہم مولوی کے پیچھے اس لیے لگ جاتے ہیں, مولوی کے پیچھے اس لیے لگ جاتے ہیں کہ
ایک فرق ہے. ہم اپنے آپ کو تو وہ کرائیٹیریا اور معیار نہیں رکھتے کہ اس پر اپنے آپ کو پرکھیں جو حضور کے زمانے کے عوام کا تھا، لیکن مولوی کے لیے معیار وہ رکھتے ہیں جو رسول اللہ کا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. اور ہمارے مولانا بنوری صاحب کے پاس ایک کرنا صاحب کا خط آیا اور اس نے کہا ضیاء الحق صاحب سے پہلے تو یہ فوج میں یہ جو امام صاحب تھے بس امام ہوتے تھے اور اس طرح کوئی خاص ان کی وہ اسکروٹنی اور وہ برتی اور یہ اس قسم کا نہیں ہوتا تھا. تو اس نے خط بھجوایا کہ مولوی صاحب مولانا بنوری صاحب ہمیں ایک امام چاہیے جو زیادہ جوان بھی نہ ہو اور زیادہ بوڑھا بھی نہ ہو اور جو شکل صورت کا اور سیرت کا بھی بڑا خوبصورت ہو اور جو حافظ قرآن بھی ہو اور قاری بھی ہو اور جو عالم بھی ہو. اور پتہ نہیں 15-20 صفات لکھ لیے تھے. تو مولانا بنوری صاحب کا غصہ آیا تو اس نے اسے واپس خط لکھ لیا، کرنا صاحب کو خط لکھ لیا کہ پیغمبری کا دروازہ بند ہو گیا ہے، اگر پیغمبر بھجوایا گیا تو پھر میں آپ کے پاس امامت کے لیے بھجوا دوں گا. تو ہم امام کے لیے تو وہ کرائیٹیریا رکھتے ہیں جو ابو بکر کی کرائیٹیریا. وہ جس مولوی کی میں بات کر رہا ہوں جہاد کے حوالے سے وہ بڑے طبیعت کے تیز ہیں، ہم مولانا بجلی گر کہتے ہیں اسے. اچھا تو وہ جب تقریر کرنے لگ جاتا ہے تو ایسی زبردست گالیاں دے دیتا ہے تقریر میں، زبردست گالیاں، اور لوگ اس کے اتنے عاشق ہیں کہ وہ گالیاں دے دیتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں نعرہ تکبیر مولانا بجلی گر زندہ باد. اچھا تو ایک آدمی نے اسے تقریر کے بعد کہا کہ مولوی صاحب ایسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بیان کرتے ہوئے لوگوں کو ایسے گالیاں نہیں دیا کرتے تھے، وہ طبیعت کے ہیں بڑے تیز بڑے زیرک آدمی ہیں. تو اس نے کہا اس کے سامنے تو ابو بکر عمر بیٹھے تھے، میرے سامنے صاحب لوگ بیٹھے ہیں. میں کہا ان کو بٹائے، میں نے بھی پھر گالیاں نہیں دینی، میں نے بھی رک کے بات کرنی ہے. میں جب آتا ہے علماء کا تذکرہ تو وہاں ایک لفظ آتا ہے اس کے ساتھ علماء حکم کہ آپ کے دور کے علماء یعنی آپ کرائیٹیریا ان کے سامنے اپنے دور کا رکھیں کہ اس دور کے عوام کیسے ہیں. تو یقیناً اس دور کے عوام سے تو علماء بہتر ہوتے ہیں، ہر دور کے عوام سے اس دور کے علماء بہتر ہوتے ہیں. لیکن ہم کہتے ہیں کہ ہم عوام اس دور کے ہوں لیکن علماء رسول اللہ کے دور کے ہوں، یہ ممکن نہیں. وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، اور نازل کر دیا ہم نے ان کے ساتھ الکتابہ کتاب بالحق نظام جامع اور ثابت کے ساتھ، لیحکم تاکہ فیصلہ کر دے بین الناس لوگوں کے درمیان، فیما اس چیز میں اختلفوا جو اختلاف کر چکے ہیں وہ لوگ، فیہ اس میں، وما اختلف فیہ الا الذین اوتوہ من بعد ما جاءتہم البینات، اور اختلاف نہیں کر چکے ہیں دین کے اندر مگر وہ لوگ اوتوہ جنہیں یہ دین دے دی گئی تھی، من بعد ما جاءتہم البینات، اور ان نے اختلاف کب کیا؟ من بعد ما بعد اس کے جاتم البینات کہ آ گئے ان کے پاس کلیئر کٹ احکام. تو ان کے اختلاف کی علت کیا تھی؟ بغین بینہم، گروہ بندیاں، بغین بینہم، جب لفظ بغیر بینہم کے آئے تو اس کا معنی ہے بغاوت کرنا، ریڈیکولس قسم کی پالیٹکس کرنا. بغین کا معنی ہے ریبل ہونا، لیکن جب اس کے ساتھ بینہم آتا ہے تو ان کی آپس میں گروہ بندی کی جو نفرتیں ہیں اسی نے بیڑا غرق کر دیا. وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ، اور اختلاف نہیں کیا فی اس دین میں، اِلَّا الَّذِينَ مگر ان لوگوں نے، اوتوہ جو دین جن کو دین دے دی گئی تھی. اور کب اختلاف کیا؟ من بعد ما جاءتہم البینات، اس کے بعد کہ آ گئے ان کے پاس کلیئر کٹ احکام. اور کیوں کر دیا؟ یہ دیکھیے تمام چیزوں کو اپنی اپنی جگہ لگائیں. وَمَا اخْتَلَفَ، اور اختلاف نہیں کیا فی اس دین میں، اِلَّا الَّذِينَ مگر ان لوگوں نے، اوتوہ جن کو دے دی گئی تھی وہ دین. اور کب کر دیا یہ اختلاف؟ من بعد ما جاءتہم البینات، بعد اس کے کہ آ گئی تھی ان کے پاس کلیئر کٹ احکام. اور کیوں کر دیا؟ یہ اس کی علت ہے بغین بینہم، ان کی آپس کے نفرتوں کی وجہ سے. کیونکہ آپس کی نفرتیں جب بڑھ جاتی ہیں تو خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں. ہوئے کس درجے فقیہان حرم بے توفیق. تو جن لوگوں کو دین کی سمجھ ہوتی ہے وہ اس کا بیڑا غرق کر دیتے ہیں. وَمَا اخْتَلَفَ، اور اختلاف نہیں کیا فی اس دین میں، الذین مگر ان لوگوں نے اوتوہ کہ دے دی گئی تھی جن کو دین، من بعد ما جاءتہم البینات. اور کب اختلاف کر دیا؟ بعد اس کے کہ آ گئی تھی ان کے پاس کلیئر کٹ احکام، بغین بینہم. اور کیوں کر دیا؟ بغین بینہم، آپس کی نفرتوں کی وجہ سے. آپس ایک دوسرے سے ریبل ہو رہے تھے، ایک دوسرے سے بغاوت کر رہے تھے. بغین بینہم، آپس کی عناد کی وجہ سے. بغین کا معنی عناد ایک لفظ اردو میں بھی مستعمل ہے. ہاں، عنادن بینہم فبہد اللہ الذین آمنوا، پس ہدایت کر دیا اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو، آمنو جو ایمان لا چکے ہیں، لما اس جانب اختلفوا فی کہ لوگ اختلاف کر چکے تھے اس میں، من الحق. اور کس چیز میں اختلاف کر چکے تھے؟ اس نظام جامع ثابت میں، من الحق نظام جامع ثابت میں، بے اذنہ. اور اللہ نے ہدایت دے دی بے اذنہ، اپنے فیصلے سے، اپنے حکم سے. بے اذنہ، اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی مومنوں کو
کس چیز میں ہدایت دی؟ لما اختلفوا فیہ، اس اختلافی امر میں، کہ اس میں حقیقت یہی ہے، راہ راست یہی ہے، راہ راست یہی ہے. اچھا باذنہ ہی، اپنے رضامندی سے، اپنے اذن سے، اپنے امر سے، اپنے قضاء اور فیصلے سے. ایک بار پھر وَمَخْتَلَفَ فِيهِ، اور اختلاف نہیں کیا اس دین میں، إِلَّا الَّذِينَ، مگر ان لوگوں نے، اوتو، جن کو دے دی گئی تھی وہ دین. کب اختلاف کیا؟ من بعد ما جاءتهم البینات، اس کے بعد کہ آ گئی تھی ان کے پاس واضح احکام. اور کیوں کیا؟ بغیاً بینہم، آپس کے عناد کی وجہ سے، بغیاً بینہم، آپس کے عناد کی وجہ سے. فہد اللہ الذین آمنوا، ہدایت کر دی اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جو مومن تھے. لما اختلفوا فی من الحق، کس چیز کی ہدایت کی اور کس چیز کے بارے میں؟ لما اختلفوا فی من الحق، اس چیز کے بارے میں جس میں وہ لوگ اختلاف کر چکے تھے، اور وہ چیز کیا تھی؟ من الحق، وہ نظام جامع ثابت تھی، وہ نظام جامع ثابت تھی. اور باذنی، اللہ نے اپنے فیصلے سے ان کو ہدایت کر دی. واللہ یہدی من یشاء، اللہ تعالیٰ ہدایت کر دیتا ہے من اس کو، یشاء جس کے لیے چاہتا ہے، الی صراط مستقیم، راستے سیدھے کی طرف. ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم. اب دیکھیے اس آیت کا تعلق ہے 2:14 کا، وہاں سے 2:12 کے ساتھ. زین للذین کفروا الحیاۃ الدنیا ویسخرون من الذین آمنوا، کہ کفار اہل دنیا کفار، اہل دنیا کفار، ویسخرون من وہ فقراء مسلمانوں کے ساتھ مسخرے کرتے رہتے ہیں، وہ فقراء مسلمانوں کے ساتھ مسخرے کرتے رہتے ہیں. تو ان کے ذہن میں یہ بات آئی کہ اگر ہم فقیر نہ ہوتے تو وہ مسخرے نہ کرتے، اگر ہم فقیر نہ ہوتے تو مسخرے نہ کرتے. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ جنت میں جانا یہ کوئی ماموں کا گھر تو نہیں ہے، اپنی تکالیف تو اٹھانی ہے، یہ کوئی ماموں کا گھر توڑا ہے، اپنی تکالیف اٹھانی ہے. تو فرمایا یہ ان کو تسلی دینے کے لیے، ان کو تسلی اور ان کا دل بنانے کے لیے. ہاں، ام حسبتم، آیا آپ لوگ یہ گمان کرتے ہیں، ام حسبتم، آپ کا یہ خیال ہے، ان تدخلوا الجنت، کہ داخل ہوں گے آپ لوگ جنت میں. ولما یاتکم مثل الذین، اور نہیں آئی ہوگی آپ کے اوپر مثل الذین، مصیبت ان لوگوں کی طرح، خلو من قبلکم، جو چل پڑے ہیں آپ سے پہلے. اب ان پہ کیا مصیبت آئی تھی؟ مستہم الباساء، پہنچ گئی تھی انہیں الباساء، مستہم الباساء، پہنچ گئی تھی انہیں الباساء، شدت فقر، خواری اور غریبی اور فقر و فاقے. والضراء، اور شدت مرض، بدنی تکالیف انہیں پہنچی تھی اور مالی تکالیف انہیں پہنچی تھی. وزلزلوا، اور انہیں ہلایا گیا تھا. دیکھیے نہیں زلزلہ نہیں، جھنجھوڑا گیا تھا. وزلزلوا، اور انہیں جھنجھوڑا گیا تھا. حتی یقول الرسول، اور اتنے حد تک ان پہ بدنی اور مالی مصیبتیں آئی اور انہیں تکلیفوں میں ڈال دیا گیا، حتیٰ کہ پیغمبر نے اور مومنوں سب نے کہہ دیا کہ متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی. ایک بار پھر آگے جائیے. ام حسبتم، آیا آپ لوگ یہ خیال کرتے ہیں، ان تدخلوا الجنت، کہ داخل ہوں گے آپ جنت کے اندر. ولما یاتکم، اور نہیں آئی ہوگی آپ کے اوپر مثل الذین، مثل مصیبت ان لوگوں کی، خلو من قبلکم، جو چھل پڑے ہیں آپ سے پہلے، گزر گئے ہیں آپ سے پہلے. کیا مصیبت آئی تھی ان پہ؟ مستہم الباساء، پہنچ گئی تھی انہیں الباساء، الباساء مالی مصیبتیں، والضراء، اور بدنی مصیبتیں، وزلزلوا، اور انہیں مصیبتوں میں ڈال دیا گیا تھا انہیں. یہ جھنجھوڑنا لفظ صحیح نہیں ہوگا. مصیبتوں سے جس آدمی کو اس طرح لرزایا جائے، اس کے لیے کوئی خاص لفظ ہوگی، شاید ڈاکٹر فرید صاحب کو یاد ہو. ہاں، وزلزلوا، ٹھیک ہے، بس وہی کہہ دیتے ہیں. وزلزلوا، اور انہیں ہلایا گیا تھا، جھنجھوڑا گیا تھا، مصیبتوں میں ڈال دیا گیا تھا، مصیبتوں میں ڈال دیا. حتی، تا کہ یقول الرسول، کہہ دیا پیغمبر نے، والذین آمنوا معہ، اور ان لوگوں نے جو ایمان لائے تھے اس کے ساتھ، کیا کہہ دیا؟ متی نصر اللہ، کب آئے گی اللہ کی امداد، کب آئے گی. حتیٰ کہ ان لوگوں نے کہہ دیا کہ خداوند آپ کی امداد کب آئے گی. تو اللہ نے فرما دیا کہ الا، بی اویئر، خبردار، الا، خبردار، ان نصر اللہ قریب، تحقیق امداد اللہ تعالیٰ کی بڑی قریب ہے، بس نزدیک ہے. آپ ذرا ہوش و حوصلے سے کام لیں تو ابھی امداد آ رہی ہے. ایک بار پھر، تاکہ ایک ایک لفظ کا معنی ذہن میں آ جائے. ام حسبتم، ام کا معنی ہے آیا، اردو میں ہم کہتے ہیں آیا. ام حسبتم، آیا آپ لوگ خیال کرتے ہیں، ان تدخلوا الجنت، کہ داخل ہوں گے آپ لوگ جنت کے اندر. ولما یاتکم، لما اسے کہتے ہیں حرف نفی. ولما یاتکم، اور نہیں آئی ہوگی آپ کے اوپر مثل الذین، مصیبت ان لوگوں کے مثل، خلو، جو چل پڑے ہیں، گزر گئے ہیں، من قبلکم، آپ سے پہلے. مستہم الباساء، پہنچ گئی تھی انہیں
مالی مصیبتیں، والضراء اور بدنی مصیبتیں، وزلزلوا اور انہیں جھنجھوڑا کیا تھا، حتی یقول الرسول تا آنکہ کہہ دیا پیغمبر نے، والذین آمنوا اور ان لوگوں نے جو ایمان لائے تھے معہو پیغمبر کے ساتھ، متی نصر اللہ انہوں نے کہہ دیا، متا کا معنی ہے کب، وین، متی نصر اللہ ہلا دیا گیا تھا، متی نصر اللہ کہ کب آئے گی امداد اللہ تعالیٰ کی، اللہ خبردار ان نصر اللہ تحقیق امداد اللہ تعالیٰ کی قریب بڑی نزدیک ہے، قریب کا معنی ہے بڑی نزدیک، قریب کا معنی ہے بڑی نزدیک، اللہ خبردار ان نصر اللہ امداد اللہ تعالیٰ کی قریب بڑی نزدیک ہے، لیکن آپ ہوش و حوصلے سے کام لیں، آپ ہوش و حوصلے، تو ان کو حوصلہ دیا گیا، ان کو مدد خدا، ہمت مردہ اور مدد خدا، حتی یقول الرسول والذین آمنوا معہ متی نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب۔ اب یہ آیت جو آگے آ رہی ہے یسألونک ماذا ینفقون، یسألونک ماذا ینفقون، تو اسی کا تعلق بھی آیت نمبر 212 سے ہے، آیت نمبر 212 اسی کے ساتھ تعلق ہے کہ غرباء تھے مسلمان، لیکن کچھ تو ایسے بھی تھے جو صاحب مال تھے، کچھ ایسے بھی تھے جو مال والے تھے، جو مال والے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دے دیا کہ ان غریبوں کی ذمہ داری آپ لوگوں کے اوپر ہے، آپ اپنا مال ان پہ خرچ کر دیں، تو انہوں نے پوچھ لیا کہ کیا کچھ خرچ کر دیں یا کتنا خرچ کر دیں یا کس پر خرچ کر دیں۔ یسألونک ماذا ینفقون، آپ سے پوچھتے ہیں ماذا ینفقون کہ کیا چیز وہ خرچ کریں گے، انفاق، ینفقون انفاق خرچ کرنا، یسألونک وہ پوچھتے ہیں آپ سے ماذا ینفقون کہ کیا کچھ وہ خرچ کریں گے، تو اللہ کریم نے جواب یہ نہیں دیا کہ آپ ڈالر خرچ کریں اور سلور خرچ کریں اور چاندی خرچ کریں اور فلاں چیز خرچ کریں اور اتنے انداز سے خرچ کریں اور اتنے انداز سے خرچ کریں اور اتنے انداز، اللہ کریم نے فرمایا یہ پوچھنے والی بات نہیں، یہ پوچھنے والی بات نہیں، آپ نے مستحقین کے ضروریات کو پورا کرنا ہے، کیا کرنا ہے، مستحقین کی ضروریات کو پورا کرنا ہے، تو اللہ کریم نے انہیں لمٹ نہیں بتائی، مستحقین بتا دیے کہ میں مستحقین بتا دیتا ہوں، ان کی ضروریات ہو تو وہ پوری کرتے رہیں۔ دیکھیے ورنہ مجھے دیکھیے سوال کا انداز تو یہ کہ ماذا ینفقون، ہم کیا کچھ خرچ کریں، تو چاہیے تو ابھی تک اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے تھے کہ ہر 20 میں $1 خرچ کر دیں، یا ہر 10 میں $1 خرچ کر دیں، یا ہر دوسرا ڈالر خرچ کر دیں، یا 100 میں $1 خرچ کر دیں، یعنی سوال کا جواب تو یہ، لیکن جب اب آگے آپ جواب دیں گی تو اللہ کریم نے فرمایا کہ جو بھی آپ خرچ کرتے ہیں والدین کو دیں، رشتہ داروں کو دیں، فلاں کو دیں، فلاں کو دیں، فلاں کو دیں، فلاں کو دیں، جو مناسب جواب معلوم نہیں ہوتا، حالانکہ سب سے زیادہ حکیمانہ جواب یہی ہے کہ ما انفقتم، جو بھی آپ خرچ کر سکتے ہیں تو مستحقین میں بتا دیتا ہوں کہ ان کو دیا کریں۔ صحیح، اب بات ذہن میں آئی؟ یسألونک سوال کرتے ہیں آپ سے ماذا ینفقون کہ کیا کچھ خرچ کریں، قل آپ کہہ دیجئے انہیں ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین، ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین، وہ جو آپ خرچ کرتے ہیں، ما انفقتم جو کچھ بھی آپ خرچ کرتے ہیں، من خیر مال میں سے، فللوالدین دے دے انہیں والدین کو، والاقربین اور رشتہ داروں کو، والیتامی اور یتیموں کو، والمساکین اور مسکینوں کو، وابن السبیل اور مسافروں کو، وما تفعلوا من خیر اور ہر وہ کام جو آپ کرتے ہیں من خیر خیر کے باب میں سے، فإن اللہ بہ علیم اللہ تعالیٰ اسی کو جاننے والا ہے، آپ کو اجر دیتا رہے گا کہ جو خیر آپ کریں گے تو خیر کی کوئی لمٹ نہیں ہوتی۔ وما تفعلوا من خیر، دیکھیے 2 جگہ لفظ خیر استعمال کر دیا، ما تفعلوا من خیر اور ما انفقتم من خیر۔ اللہ کریم نے فرمایا کہ انفاق میں بھی آپ خیر سے کام لے لیں، تو خیر سے کام لینا یہ ہے کہ اگر ذیشان مجھے $5 دے دیتا ہے، $5 اور اس کے بدلے مجھے 10 دے دیں، تو 5 میں خیر ہو گیا، 10 میں خیر ہوگا، اور اگر 10 کے بجائے یہ 100 دے دے تو خیر بڑھتا رہے گا، اور 100 کے بجائے یہ 1000 دے دے، اور 1000 کے بجائے یہ 1,00,000 دے دے تو خیر ہی خیر ہوتا جائے گا۔ تو اللہ کریم نے فرمایا کہ جو بھی آپ خرچ کرتے ہیں خیر کے باب میں سے مستحقین میں بتا دیتا ہوں، اور اللہ کریم نے فرمایا کہ صرف انفاق اور خرچ کرنا خیر نہیں ہے، خیر کے بہت سارے میدان ہیں، ما تفعلوا من خیر، جو چیز بھی خیر کے میدان میں اور آپ اسے کرتے رہے، فإن اللہ بہ علیم اللہ تعالیٰ اسے جاننے والا ہے، آپ کو ریوارڈ ملتا جائے گا۔ اب بات ذہن میں آ گئی؟ یسألونک سوال کرتے ہیں آپ سے، اور درمیان میں ایک مسئلہ کہ دیکھیے اس قسم کے آیات آپ کو بہت سارے ملتے رہیں گے، آپ کو بہت سارے ملتے رہیں گے۔ یسألونک ماذا، یسألونک ماذا، یہ سوال کرتے ہیں، ایکچولی یہ سوالات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو چکے ہیں، اور اللہ کریم نے سوال کو ریپیٹ بھی کر لیا تو ہمیں ایک مسئلہ بتا دیا۔ مفتی جو فتویٰ دے دیتا ہے، مفتی جو فتویٰ دے دیتا ہے، تو اگر آپ اس کے پاس اتنے کاغذ پہ فتویٰ لے آئیں، اتنے کاغذ پر جس پہ جواب لکھنے کی گنجائش نہیں ہوتی، تو مفتی قطعاً اس پر فتویٰ نہیں لکھے گا،
وہ کہے گا لمبا پیپر لے آئیں جس پر سوال اور جواب ایک ہی صفحے پر آ جائیں، ایک ہی صفحے پر آ جائیں. ادروائز آپ کا استفتاء ایک کاغذ پر اور میرا فتویٰ دوسرے کاغذ پر، آپ اس استفتاء کو ہٹا دیں گے اور کوئی دوسرا سوال اس کے ساتھ نقطی کر دیں گے، مفتی صاحب نے یہ فتویٰ دے دیا ہے، میں نے یہ پوچھ لیا تھا. اور تو اللہ کریم سوال، علماء کرام نے اس سے یہ اصول نکال لیا ہے کہ اللہ کریم سوال کو ریپیٹ کر دیتا ہے تو پھر اس کے ساتھ جواب دے دیتا ہے کہ مفتی نے فتویٰ استفتاء کے ساتھ لگانا ہے، اسی کاغذ پہ لکھ دینا ہے. صحیح. یسألونک ماذا ينفقون، کیونکہ یہ فتویٰ میں امبیزلمنٹ بہت زیادہ ہو جاتی ہے، مساپراپریشن. یسألونک ماذا ينفقون، سوال کرتے ہیں آپ سے کہ کیا کچھ وہ خرچ کریں، قل آپ کہہ دیں ما انفقتم، جو بھی آپ خرچ کرتے ہیں، فللوالدین من خیر، خیر میں سے اب خیر کیا ہے $5 $10، اس کی کوئی لمٹ ہے؟ کوئی لمٹ نہیں. فللوالدین، والدین کو دیتے رہیں، والاقربین، اور رشتہ داروں کو دیتے رہیں، والیتاما، اور یتیموں کو دیتے رہیں، والمساکین، اور مسکینوں کو، وابن السبیل، اور مسافروں کو، وما تفعلوا، اور وہ جو آپ کریں گے من خیر، کسی بھی خیر کا کام، فإن اللہ، تحقیق اللہ تعالیٰ، بہ علیم، اسی کو جاننے والا ہے. کتب علیکم القتال وہو، اس آیت کا تعلق ہے، آپ پیچھے جائیے 190، آیت نمبر 190 نا، وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا ان اللہ لا یحب المعتدین. دیکھ لیا آپ نے؟ دیکھ لیا 190، آیت نمبر 190. قاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم. اللہ کریم نے فرمایا کہ آپ نے انٹرنلی اسٹیٹ کو اسٹیبلش کرنا ہے. اس کی اسٹیبلشمنٹ دو چیزوں سے، کہ مالی خیانتیں نہ ہو اور بدنی خیانتیں نہ ہو. مالی خیانتیں نہ ہو، بدنی. مالی خیانتیں نہ ہو تو کسی اور کا مال کھانا حرام قرار دیا، چاہے کرپشن کے طریقے سے ہو، چوری کے طریقے سے ہو، جس کسی طریقے سے ہے. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، ناجائز طریقے سے ایک دوسرے کا مال نہ کھایا کرو، یہ اسٹیٹ کا بیڑا غرق کر دے گا، سوسائٹی کا بیڑا غرق. وتدوا بِأَيْدِي الْحُكَّامِ، اور جو ایڈمنسٹریشن میں بیٹھے ہیں ان کو تو رشوت نہ دیا کریں، یہ تو آپ کلاڑا چلا رہے ہیں پورے اسٹیٹ کے سسٹم پر. صحیح ہے. تو اسٹیٹ اسٹیبلش ہوگا، مالی خیانتیں اس میں نہ ہو ایک، اور دوسرا کسی کی جان پر کوئی ضرب اور حرف نہ آئے، تو اسی کے لیے قصاص کا حکم دے دیا. کتب علیکم القصاص بالقتل الحر بالحر. اور مالی خیانتوں سے بچنے کے لیے ولا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، کہ کوئی انڈیویجول کا مال حرام طریقے سے نہ کھائیں. اور پیچھے فرمایا وتدوا بِأَيْدِي الْحُكَّامِ، وتدوا بِأَيْدِي، نظام سیاست میں کرپشن اور رشوت دینا، یہ تو اسٹیٹ اور گورنمنٹ دونوں کا بیڑا غرق کروانا ہے. اسٹیٹ ہارڈ ڈیولپ ہو جائے گا تو انٹرنلی اسٹیبلشمنٹ از ڈیپینڈنٹ اپان دیز ٹو تھنگز آر ٹو پلرز. صحیح. جبکہ آپ نے ایکسٹرنل قسم کے مصیبتوں سے بھی اپنے اسٹیٹ کو بچانا ہے. تو جو لوگ آپ کے اسٹیٹ گورنمنٹ اور سسٹم کے خلاف سازشیں کریں تو ان کے ساتھ لڑیں. وقاتلوا فی سبیل اللہ، فائٹ شروع کر دیں ان لوگوں کے ساتھ، الذین یقاتلونکم، جو لوگ آپ سے لڑنا چاہتے ہیں. ولا تعتدوا، اور اللہ کریم نے فرمایا کہ آپ زیارت ہی نہ کریں، کیونکہ مسلمان کا جنگ اس کے بھی کچھ اصول ہوتے ہیں، مسلمان کے جنگ کے بھی کچھ اصول ہوتے ہیں. ہم کوئی کافر توڑے ہیں یا کوئی وحشی اور درندے توڑے ہیں، ہمارے تو جنگ کے بھی اصول ہوتے ہیں. اور میں نے آپ کو تفصیل بتا دیا تھا، اور تفصیل آپ کے ذہن میں ہے. اگر امتحان کسی وقت لیں تو شاید کیا جائے 33% پاس ہو جائیں گے ادھر. صحیح ہے. تو اس آیت کا تعلق اسی آیت نمبر 190 سے ہے. کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم. اب وہاں تو حکم دیا گیا کہ قاتلو، قتال کیجئے، فائٹ کیجئے. اور یہاں جس طرح کہہ دیا کتب علیکم القصاص، قصاص آپ کے اوپر فرض کیا گیا ہے. کتب علیکم الصیام، روزے آپ کے اوپر فرض کیے گئے ہیں. کتب علیکم القتال، فائٹ آپ کے اوپر فرض کیا گیا ہے. صحیح ہے. دیکھیے ایک ہی اسلوب میں تمام چیزوں کو ڈال دیا کہ روزے ہم رکھتے ہیں کیوں؟ فرض کیوں؟ کتبہ. حکومت، اسلامی حکومت کی ذمہ داری کی قصاص لے لے قاتل سے کیوں؟ کتبہ. صحیح ہے. تو اگر آپ کے اسٹیٹ اور گورنمنٹ اور سسٹم کے خلاف کوئی سازش کر رہا ہے تو فائٹ آپ نے کرنی ہے، اس لیے کہ کتبہ، ایک ہی لفظ. کتب علیکم القتال، فرض کیا گیا ہے آپ لوگوں کے اوپر، القتال، کتبہ، فرض کیا گیا ہے. اور یہ ایسا فرض ہے جس کے لیے اللہ کریم نے فرض نہیں کہا، وجبہ نہیں کہا، کتبہ کہہ دیا. اور کتبہ یہ کتابت سے ہے کہ لکھا گیا ہے آپ کے اوپر. اور پتہ ہے کہ شاہی فرمان جب لکھا جاتا ہے تو اس کی ویلیو کچھ اور ہو جاتی ہے. تو فرمایا کہ یہ شاہی فرمان ہے اور وربلی بھی نہیں ہے، لکھا گیا ہے. دیٹ از کانسٹیٹیوشنل آبلیگیشن. جب لکھا گیا تو مینز اٹ از کانسٹیٹیوشنل آبلیگیشن. اور کانسٹیٹیوشنل آبلیگیشن جو ہوتا ہے وہ فنڈامنٹل لا ہوا کرتا ہے، اسے کوئی چینج بھی نہیں کر سکتا.
کانسٹیٹیوشنل اپلیکیشن کو چینج بھی نہیں کر سکتا. کتب علیکم القتال، قتال لکھا گیا ہے اور فرض کیا گیا ہے آپ لوگوں کے اوپر القتال فائٹ، وہو کرہ لکم، اور حال یہ ہو کرہ لکم کہ یہ ناپسند ہے آپ لوگوں کو. وہ کون چاہتا ہے کہ میدان میں جا کر زکو یک کے سامنے اور چلو یک کے سامنے اور سٹنگر کے سامنے اور سکٹ کے سامنے اور طیارے کے سامنے اور اب تو دوری ایٹم بم کے سامنے. کتب علیکم القصاص، قتال فرض کیا گیا ہے آپ لوگوں کے اوپر قتال، وہو کرہ لکم، اور حال یہ کہ یہ قتال اور فائٹ کرہ لکم یہ طبعی طور پر آپ کو ناپسند ہے، شرعی طور پر نہیں. اگر شرعی طور پر آپ قتال کو ناپسند کریں تو یو آر گوئنگ اگینسٹ دی آرڈر آف اللہ سبحانہ و تعالی، شرعی طور پر نہیں. لیکن اگر آپ شرعی طور پر فالو بھی کریں لیکن طبعی طور پر طبیعت یہ نہیں چاہتی بھائی وہاں لڑائی جھگڑا کریں. کتب علیکم القتال فرض کیا گیا ہے آپ لوگوں کے اوپر قتال اور فائٹ، وہو کرہ لکم، اور حال یہ کہ یہ ناپسند ہے آپ لوگوں کو طبعی طور پر. وعسیٰ ان تکرہوا شیئا، وعسیٰ اور ممکن ہے ان تکرہوا شیئا کہ آپ ناپسند کریں گے طبعی طور پر شیئا کسی چیز کو، وہو خیر لکم لیکن وہ بہتر ہوگا آپ کے لیے شرعاً، وہ بہتر ہو. طبعی طور پر آپ کو ناپسند ہوگا لیکن شرعی طور پر آپ کے لیے وہ بہتر ہے، انجام بہتر لے آئے گا. وعسیٰ اور ممکن ہے ان تکرہوا شیئا کہ آپ ناپسند کریں گے کسی چیز کو طبعی اعتبار سے، وہو خیر لکم لیکن وہ بہتر ہوگی آپ کے لیے شرعی اعتبار سے، وہ بہتر ہوگی آپ کے لیے شرعی اعتبار سے. وعسیٰ ان تحبوا شیئا، اور ممکن ہے ان تحبوا شیئا کہ آپ پسند کریں گے کسی چیز کو طبعی اعتبار سے، وہو شر لکم لیکن وہ بری ہوگی آپ کے لیے شرعی اعتبار سے. اب گھر بیٹھ کے کنسپیریسیز اور کنسپیریٹر کو کک آؤٹ نہ کرنا اور ان کے خلاف میدان عمل میں نہ نکالنا، نتیجہ یو کین امیجن واٹ ول بی دیئر. آپ کی جان، مال، عزت و آبرو، دین و عقل کوئی بھی محفوظ نہیں رہے گا. وہ شر لکم، وہ بری ہے آپ کے لیے معال اور انجام کے اعتبار سے یا شرعی اعتبار سے. ایک بار پھر کتب علیکم القتال فرض کی گئی آپ لوگوں کے اوپر القتال، قتال کرنا، وہو کرہ لکم، اور یہ ناپسند ہے آپ کے لیے طبعی اعتبار سے، طبعی اعتبار سے. وعسیٰ ان تکرہوا شیئا، اور ممکن ہے کہ آپ ناپسند کریں گے کسی چیز کو طبعی اعتبار سے، وہ خیر لکم لیکن وہ بہتر ہوگا آپ کے لیے نتیجے کے حوالے سے یا شرعی حوالے سے. وعسیٰ ان تحبوا شیئا، اور ممکن ہے کہ آپ پسند کریں گے کسی چیز کو طبعی اعتبار سے، وہ شر لکم لیکن وہ بری ہوگی آپ کے لیے شرعی اعتبار سے اور نتیجے کے حوالے سے. واللہ یعلم، اللہ تعالیٰ جانتا ہے نتائج کو، وانتم لا تعلمون، اور آپ لوگ نہیں جانتے. بیگی بلی بن کر بیٹھے رہے کیونکہ عمر سے ڈرنا یہ تو کسی کے دو آدمی تھے جن سے یہ کفار اتنے ڈرتے کہ وہ اس طرح دیکھتے تو ان کے اوصال خطا ہو جاتے. ایک حضرت حمزہ اور ایک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ دونوں ایسے تھے کہ بس یہ فوراً تو ٹکرا جاتے. حضرت حمزہ تو سیدھے گھر پہنچتے آدمی کے، وہ تو ایسے تیز و ترار آدمی تھے کہ اسے پتہ لگ گیا کہ کسی نے محمد کی توہین کی صلی اللہ علیہ وسلم. وہ شکار سے آ رہے تھے، اسی وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے. راستے میں کسی نے کہہ دیا حمزہ آپ کو پتا ہے آپ کے بھتیجے کو تو آپ نے ابو جہل نے تپڑ مارنے کا ارادہ کر دیا. اس نے کہا تپڑ مارا بھی؟ اس نے کہا نہیں، تپڑ اس طرح دکھا دیا کہ خبردار محمد یہ باتیں ختم کر دیں ورنہ. اس نے کہا اچھا ایسا بھی کوئی ہو سکتا ہے میرے بھتیجے کو تپڑ دکھائے. وہ سیدھے آ گئے ابو جہل کے گھر اور دروازہ کھٹکھٹایا. ابو جہل جیسے ہی باہر آئے تو بس اس نے مزید کچھ نہیں پوچھا، اس نے کہا آج محمد سے ملاقات ہوئی ہے؟ تو وہ خوش ہو گیا کہ شاید یہ تو بلا کا آدمی ہے، ابھی اپنے بھتیجے کو قدر کر دے گا کیونکہ دین تو ہمارا اور اس کا مشترک ہے، پارٹی ایک ہے ہماری. اس نے کہا آج ملاقات ہوئی ہے اور میں نے اسے کہہ دیا کہ خبردار. اس نے کہا اس کے پاس یہ وہ اپنا تیر کمان تھا اور جو مار دیا ابو جہل کو اس طرح زمین پر گرا دیا اور ایک جمپ مار دیا اس کے اوپر کہ خبردار اگر آئندہ آپ نے محمد کو اس طرح نگاہوں سے بھی دیکھ لیا تو آپ کی انتڑیاں باہر نکال کر پھینک دوں گا. تو اس نے کہا کہ حمزہ یہ آپ کو کیا ہو گیا، آپ مسلمان ہو گئے؟ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. اور سیدھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آتے آتے کہتے رہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ. نے کہا چچا جان آئیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھی تھے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے رضائی بھائی بھی تھے اور آپ کے خالازاد بھی تھے. تین رشتے تھے اس کے ساتھ. اس کی والدہ حضرت آمنہ کی چچاداد بہن تھی، حضرت آمنہ کی چچاداد بہن تھی جو حضرت مطلب کے نکاح میں تھی. اور ان دونوں کو ابو لہب کی ایک خادمہ جس کا نام ہے سویبہ، اسی نے اسے دودھ پلایا تھا، حضرت حمزہ کو بھی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی. تو یہ رضائی بھائی بھی تھے اور چچا بتیجا بھی تھے اور خالہ زاد بھائی بھی تھے. اور عمر میں بالکل 3 دن کا فرق تھا. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ وہ 3 دن بڑے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے.
تو یہ دو تو ایسے تھے، اور یہ اللہ کا کرنا ہوا کہ تیسرے ہی دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ مسلمان ہو گئے، تو بس کافروں کے تو آسان خطا ہو گئے. ہاں وَمِنَ النَّاسِ، اچھا تو صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب باری آئی، کفار مکہ نے انہی کے اوپر اپنی توجہ مرکوز کر دی کہ بھائی یہ آدمی اگر جائے گا تو اپنے ساتھ ڈھیر ساری پراپرٹی اور ڈھیر سارے ڈالر لے کے جائے گا، صحیح ہے. تو انہوں نے اقتصادی امبارگو لگائی اس پر، صہیب رومی پر، کہ آپ بھی جائیں گے؟ اس نے کہا جاؤں گا تو ضرور، میں نے یہاں کیا کرنا ہے، جس دن حضور حکم دے دیں تو میں جاؤں گا. تو انہوں نے کہا کہ آپ اپنے ساتھ کچھ بھی نہیں لے سکتے. انہوں نے کہا ان تمام کو میں بیڑا غرق کر دیتا ہوں، آگ لگا دوں گا. میں کیا لے؟ انہوں نے کہا آگ نہیں لگائیں گے، یہاں کی پراپرٹی ہے، مکہ کی پراپرٹی آپ باہر نہیں لے جا سکتے، پاکستان سے آپ ڈالر باہر نہیں لے جا سکتے، یہاں کے ڈالر ہیں یہاں رہیں گے. اس نے کہا یہاں رہیں. حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت حضرت صہیب رومی کو اپلائی کر دی کہ اس آدمی نے اپنا آپ اپنے مال کے بدلے خدا کے لیے خرید لیا ہے. صحیح ہے، ذہن میں بات آئی. وَمِنَ النَّاسِ، اور انسانوں میں، من بعض وہ ہیں. آپ دن کے وقت بھی کبھی کبھار آیا کریں. اچھا بھائی، اگر آپ کو بھی 6-7 بچے مل گئے اللہ کے فضل و کرم سے، میں کیا اکیلا بزی ہوتا ہوں، وہ جمیل صاحب کو بھی بزی رکھتا ہوں، اور چودھری صاحب تو فارغ نہیں ہوتے، اس کے اپنے کام کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے، لیکن میں کہتا ہوں چودھری صاحب پہنچ جائے مشکل ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اور انسانوں میں بعض وہ ہیں یشری نفسه ابتغاء مرضات اللہ، جو خرید لیتے ہیں اپنے آپ کو ابتغاء مرضات اللہ، طلب کرتے ہیں رضامندی اللہ تعالیٰ کی. واللہ رؤوف بالعباد، اللہ تعالیٰ دلی رحمت کرنے والا ہے ایسے بندوں پر اللہ تعالیٰ دلی طور پر مہربان ہو جاتا ہے. تو ایک رحمت ہے جو ظاہری رحمت ہوتی ہے، ایک یہ کہ دل کی چاہت ہوتی ہے کہ اس آدمی کے ساتھ کوئی احسان کیا جائے. ایک تو یہ ہے، یعنی اللہ کے حوالے سے ایسی بات نہیں ہے، صرف لفظ کے حوالے سے میں آپ کو یعنی بتانا چاہتا ہوں کہ ایک ہوتا ہے رحمت، میں آپ کے ساتھ کوئی احسان کرتا ہوں، دیٹس کالڈ کائنڈ آف مرسی، دیٹس اے کائنڈ آف مرسی. جب میرا دل چاہے کہ آپ کے ساتھ کوئی احسان کروں، دیر از نو اینو موٹیو بیانڈ، دیٹ از کالڈ رأفت. کیا کہتے ہیں اسے؟ رأفت. اور اسی سے ڈیرائیوڈ ہے یہ لفظ رؤوف بالعباد. اللہ کریم فرماتے ہیں ایسے بندوں پر میں دلی رحمت کرنے والا ہوں، یعنی میری طبیعت چاہتی ہے کہ ان لوگوں کو رحمت کا مرکز بنا دوں. واللہ رؤوف بالعباد، اللہ تعالیٰ رافت اور مہربانی کرنے والے ہیں بندوں پر. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. اب جب خباثت اور نیکی دونوں ایک دوسرے سے علیحدہ ہو گئے، خبیث اور طیب قسم کے لوگ دونوں ایک دوسرے سے علیحدہ ہو گئے، تو اللہ کریم نے فرمایا کہ there is no any concept of mixing or compromise in this regard. کسی قسم کی مکسنگ کا کوئی تصور نہیں، کسی قسم کے کمپرومائز کا کوئی تصور نہیں. یہ نہیں کہ آپ کہیں کہ ہاں ٹھیک ہے دین کے ان تقاضوں کو تو پورا کریں گے، اس سے کوئی ان پہ کوئی یعنی تکلیف نہیں ہوتی، لیکن یہ بعض باتیں ہیں جس سے وہ چھڑ جاتے ہیں. اللہ کریم نے فرمایا کہ 1000 بار وہ چڑھ جائیں، آپ نے مسلمان رہنا ہے تو 100% اسلام کے اندر داخل ہو جائیں. صحیح. یا ایھا الذین آمنوا، اور ایمان والو، ادخلوا داخل ہو جائیے، فی السلم. یہاں کی 2 قراتیں ہیں اور دونوں متواتر قرات ہیں. متواتر قرات کا معنی یہ ہوتا ہے کہ آپ وہ لفظ اس قرات سے پڑھیں تو پھر بھی نماز صحیح ہے، اور اس قرات سے پڑھیں تو پھر بھی نماز صحیح ہے. تو یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم اور ادخلوا فی السلم، سین کے نیچے زیر سلم اور سین کے اوپر زبر سلم، اور دونوں کا معنی کیا ہوتا ہے؟ سلم کا معنی اور سلم کا معنی دونوں کا معنی ایک ہی ہے. نہیں، دونوں کا معنی لغوی معنی، ڈکشنریلی میننگ آف سلم اینڈ سلم از کنسیلیشن اینڈ پیس. ادخلوا فی السلم، آپ داخل ہو جائیے، فی السلم صلح جوئی میں، اور فی السلم امن کوشی میں، کافہ سب کے سب. اب یہاں اسلام کا اللہ نے تذکرہ نہیں کیا، اس کے منبع کا تذکرہ کر دیا کہ اس کا فاؤنٹین کیا ہے، اسلام کا فاؤنٹین کیا ہے. کیونکہ پروپیگیشن اسلام کے خلاف اتنی بری ہو گئی تھی کہ اللہ کریم نے اس کا جو فاؤنٹین تھا لفظ کا، اسے پک کر دیا کہ لوگوں کے ذہن سے یہ پروپیگیشن کا اثر ہی ختم ہو جائے کہ بھائی اسلام تو صلح کوشی اور امن اور صلح جوئی اور امن کوشی کا نام ہے. یہ کس چیز کا نام ہے؟ ہاں، صلح کوشی اور امن جوئی، کہ یہ امن طلب کرتا ہے اور صلح طلب کرتا ہے، یہ فساد نہیں طلب کرتا. لیکن فساد کا قلع کما کرنا یہ اسلام کی ذمہ داری ہوتی ہے. فساد کا قلع کما کرنا، ہاں، کیونکہ فساد ہوتے وقت خاموش نہیں رہ سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ اگر صلح اور امن فساد کے وقت خاموش رہے تو امن has become a ظلم. Then امن is not an امن, that is also a فساد. کیونکہ امن کا تو معنی یہ ہے کہ فساد کو روکے.
صحیح ہے. اور صلح جوئی کا معنی یہ ہے کہ فساد کو روکے. تو فساد کو روکنا تو فساد نہیں ہوتا. فساد کو روکنا فساد نہیں ہوتا. یا ایھا الذین آمنوا، او ایمان والو، ادخلوا داخل ہو جائیے فی السلم کافہ. اب دیکھیے اگر کوئی آدمی چھرا اٹھا کر آپ کے ہاتھ کو کاٹنا چاہے، دیٹ از ظلم. واٹ از دیٹ؟ دیٹ از ظلم. ہی از ٹو بی پنشڈ اور ٹو بی پریونٹڈ، ریسٹرکٹڈ اینڈ پروہیبٹڈ کہ بھائی یہ کام نہ کریں. لیکن ڈاکٹر جو چھرا اٹھا کے اور آپ کا ہاتھ کاٹنا چاہے تو دیٹ از آلسو اے ظلم اور دیٹ از این احسان. احسان کیونکہ وہ بدنی ظلم کو ختم کر رہا ہے. ادروائز گینگرین ول پینیٹریٹ تھرو آؤٹ یور باڈی اور یو الٹیمیٹلی یو ول ڈائی. صحیح ہے. تو دیٹ از دا فرق بٹوین کہ اسلام کہاں کہتا ہے کہ اٹھائے ڈنڈا اور ماریں، اٹھائے تلوار اور ماریں، جب فساد کا ازالہ مقصود ہوتا ہے. یعنی اسلام جنگ برائے جنگ کا کبھی قائل نہیں رہا. یہ جنگ برائے امن کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ جنگ برائے امن. جنگ برائے امن کے آپ قائل ہیں کہ نہیں؟ اچھا. یا ایھا الذین آمنوا، او ایمان والو، ادخلوا داخل ہو جائیے فی السلم اسلام کے اندر کافہ، سب کے سب، ٹوٹل 100%. کافہ 100%. ایسا نہیں ہے کہ آدھا تیتر اور آدھا بٹیر. یہ اسلام میں آدھے تیتر اور آدھے بٹیر کا کوئی تصور نہیں ہے. کہ بس مسلمان ہیں تو آپ کی شخصی زندگی، آپ کی گھریلو زندگی، آپ کی معاشی زندگی، آپ کی معاشرتی زندگی، آپ کی سیاسی زندگی، آپ کی تجارتی زندگی، آپ کی قومی زندگی، آپ کی بین الاقوامی زندگی، یہ ٹوٹل اسلام کے رنگ میں رنگی ہوئی ہو. اور اگر آپ ڈفرینشیٹ کرتے رہیں گے، تقسیم کرتے رہیں گے کہ یہ حصہ دین کا اور یہ حصہ بے دینی کا، تو دین دیر از نو اینی دین. اور آپ الٹا آپ کو لینے کے دینے پڑتے جائیں گے. یا ایھا الذین آمنوا، او ایمان والو، ادخلوا فی السلم داخل ہو جائیے اسلام میں کافتن مکمل، کافتن مکمل 100%. ولا تتبعوا خطوات. اب 100% آپ کیوں داخل نہیں ہوتے؟ کیوں داخل نہیں ہوتے؟ نماز میں تو آپ امام کے پیچھے کھڑے ہو کے اسلام میں داخل ہیں، لیکن نماز سے فارغ ہو کے وہاں پہ داخل نہیں ہے، وہاں داخل نہیں ہے، گھر میں داخل نہیں ہے، اپنی شادی میں داخل نہیں ہے، اپنے ماتم میں داخل نہیں ہے. وہ اپنا آپ جو ماتم کر رہے ہیں وہ اسلام کے طریقے پر نہیں کر رہے ہیں. وہاں آپ فالو کر رہے ہیں کن کو؟ عیسائیوں کو. ہماری خواتین بھی ماتم کے وقت کالے کپڑے پہن کر جہاں تعزیت کے لیے جاتے ہیں کالے کپڑے پہن لیتے ہیں اور کالے بوٹ پہن لیتے ہیں. میں نے کہا یہ عیسائی لوگ پہنتے رہتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. There is no any such concept in Islam. You can go in ordinary clothes and ordinary dress. جو آپ کا ordinary dress ہے you can go for تعزیہ. اور تعزیہ is to pray for the departed soul. اللهم ربنا اغفره وارحمه ولا تعذبه واجعل الجنة مثواه ومثوانا ومثوى جميع المؤمنين بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. خداوندہ ہمارے جو بھائی یا بہن جس کی ڈیتھ ہوئی ہے خداوندہ ان کو مغفرت نصیب فرمائے، ان کے تقصیرات اور گناہوں کو معاف فرمائے، اور بیریو فیملی کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل نصیب فرمائے. That's all. That is تعزیہ being taught by رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب ہمارے جو خوشی کے موقع ہوتے ہیں وہ بھی بے دینی کے، اور جو غم کے موقع ہوتے ہیں وہ بے دینی. بیعت عقبہ اولیٰ اور ثانیہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے جو وعدہ لیا تو بہت سارے وعدوں کے ساتھ ساتھ ایک بات ان سے یہ منوائی کہ آپ مجھے اپنے غمی اور شادی دونوں میں شریک کریں گے. غمی اور شادی دونوں میں. وہ مدینہ والے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 300 میل دور مکہ معظمہ میں رہ رہے تھے. مدینہ والوں سے یہ عہد دے رہے تھے. مدینہ اب 300 میل دور انصار شادی کرتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کارڈ بھجواتے کہ شادی میں اس نے وعدہ لیا ہے کہ شامل کروا دیں. یا ان کا ڈیتھ ہوتا تو 300 میل دور وہ پیغام بھجواتے کہ جنازہ آپ نے پڑھوانا ہے، اور وہ ہفتہ بعد پہنچ جاتے اور مردہ وہاں پڑا رہتا. کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے غمی اور شادی میں شریک. مینس کہ آپ کی غمی اور شادی وہ میرے طریقے پر ہوگی جو میں بتاتا رہتا ہوں. یہ ہے پیغمبر کی شرکت صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کی شادی وہ پیغمبر کے طریقے پر اور آپ کی غمی وہ بھی پیغمبر کے طریقے پر. کیوں چودھری صاحب؟ تو ہمارے ماتم یہ پیغمبر کے طریقے پر ہوتے ہیں؟ نہیں. ہماری خوشیاں یہ پیغمبر پاک کے طریقے پر ہوتے ہیں؟ نہیں. بس جو مزاج نے چاہا غمی میں بھی اپنے طریقے اپنائے اور شادی میں بھی اپنے. اینڈ دیٹس کالڈ بدعہ. دیٹس کالڈ بدعہ. اور دیکھیے یہ بدعہ یہ توہین کے اعتبار سے کفر سے بڑھ کر ہے. وجہ یہ ہے کہ کفر تو ظاہر ہے کہ وہ خلاف اسلام ہے، لیکن جو آپ کر رہے ہیں بدعت اسے دین کا رنگ بھی دے رہے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. There is no any concept. Yes, wedding walima is a sunnah, but that must be in the way being taught by Rasulullah صلی اللہ علیہ وسلم. کیونکہ اگر ولیمہ آپ نہ کریں تو وہ خلاف سنت ہے. آپ کا بس چلتا ہے نہیں. اگر چھوٹی بچیاں بٹ دی بالغ میں ناٹ بھی دیئر، بالغین میں ناٹ بھی دیئر. دیٹ واز جواری. لفظ آیا ہے جواری. جواری مین
the girls who did not attain the age of puberty. چھوٹی بچیاں تھی وہ طبلہ بجا رہی تھی طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ. ادروائز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ استماع الملاہی حرام والجلوس الیہا فسق والتلذذ بها کفر. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سرود کو سننا حرام ہے، یہ میوزک تو سننا حرام ہے. والجلوس الیہا فسق، ارادتاً اس کو سننے کے لیے بیٹھنا یہ فسق و فجور ہے. والتلذذ بها کفر، اور اس پر مزے لینا یہ تو کفر ہی ہے. ہاں قوالی، یہ قوالی کیا خباثت ہے، یہ کیا خباثت ہے. وہ اس دن مجھے ایک آدمی نے مجھے فون کیا اور اس نے کہا کہ جی یہ قوالی، میں نے کہا یہ قوالی سب سے بڑھ کر کفر ہے، یہ کیا عذاب ہے قوالی. اس نے کہا اس میں تو اللہ اور رسول کی تعریف ہوتی ہے. میں نے کہا تعریف کی بات نہیں کر رہا ہوں، جو چیزیں بجاتے ہیں وہ تعریف تو اگر میں کروں مسجد میں کر دوں. صحیح ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حسان ابن ثابت ممبر رسول پر بیٹھ کر حضور کی تعریف کیا کرتے تھے. وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ. اصل میں ہم دین کو چاہتے ہیں، خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں. ہوئے کس درجے فقیہان حرم بے توفیق. یعنی ہم جو بار بار چڑھتے ہیں تو چاہتے یہ کہ کوئی راستہ نکل جائے، کوئی راستہ نکل جائے. صحیح. اور یہ مودودی صاحب آئے تھے ایک بار پشاور، تو پشاور میں اس سے پوچھ لیا گیا ایک مسئلہ اس قسم کا، تو اس نے کہا یہ حرام ہے، یہ حرام. تو 2 سال بعد وہ پھر پشاور آئے تھے تو پھر وہی مسئلہ پوچھ لیا گیا. تو اس نے کہا کہ اگر آپ کے ذہن میں یہ ہے کہ یہ بھول چکا ہوگا یا ابھی اس کے پاس کوئی نئی وحی آئی ہوگی، تو اس نے کہا محمد کے دین میں حکم پھر وہی ہے جو 2 سال پہلے میں کہہ چکا. صحیح. اب یہاں پہ لوگ یعنی جو بھی مولوی آتا ہے بھائی یہ سپر مارکیٹ کا جو گوشت ہے یہ حلال ہے کہ حرام ہے، اور جو ڈاؤن پیمنٹ پہ ہم گھر خریدتے ہیں یہ حلال ہے کہ حرام ہے، بار بار وہی بات. صحیح ہے. اب بھائی اس کے جواز کا فتویٰ آپ کو کمی نہیں ملے گا. اگر کوئی ملے فتویٰ دیٹ از ناٹ اے فتویٰ ان دی لائٹ آف قرآن اینڈ سنہ. وی ڈو ناٹ اپروو دیٹ کائنڈ آف فتویٰ بیکاز دے ہیو نو اینی اتھینٹک اتھارٹی ٹو گیو فتویٰ. ہم میں خبیث قسم کے الفاظ اور کلمات نہ ہو. یعنی مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انصار کے ایک گھر میں آئے، تو چھوٹی بچیاں وہ بیٹھی ہوئی تھی اور ولیمہ کا پروگرام تھا، تو وہ کچھ گا رہی تھی جو عربوں کے کچھ اپنے گانے تھے. پیغمبر کو دیکھ کر انہوں نے کہہ دیا وفینا نبی یعلم ما فی غد. اللہ نے ہمیں ایک ایسے نبی سے نوازا ہے جو صبح کی اطلاع ہمیں دے دیتا ہے کہ صبح میں کیا ہوگا. جب ان بچیوں نے یہ بات کی تو حضور علیہ الصلوۃ اس طرح جا رہے تھے تو مڑ کے ان کے پاس گئے. اس نے کہا کہ لا اعلم ما فی الغد، مجھے یہ کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ کل کیا ہوگا. ولو كنت اعلم الغیب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. اگر مجھے صبح کا پتہ ہوتا تو صبح کی آنے والی مصیبت کی تدارک میں آج اسے کر دیتا. پھر احد کے میدان میں میرے دانت شہید نہ ہوتے، اس لیے کہ مجھے 5 منٹ بعد آنے والی بات کی اطلاع نہیں ہوتی جب تک اللہ تعالیٰ مجھے اطلاع نہ دے. صحیح. کسے پرسید از گم کردہ فرزین کہ اے روشن گو ہر پیر خیرت مند ز مصرش بوئے پیراہن شنیدی چرا در چاہے کنعانش ندیدی بگفتہ حال من برق جہانس دمے پیدا و دیگر دم نہانس گہے بر تارے میں اعلیٰ نشینیم گہے بر پشت پائے خود نبینے. کسی نے پوچھ لیا کہ عجیب ماجرا ہے، یہاں 1 میل میں کنان کے کنویں میں وہ کئی دن پڑے ہوئے تھے آپ کا بیٹا، آپ کو کانوں کان خبر نہیں ہوئی، اور مصر سے کوسوں دور سے آپ کے بچے قمیص اٹھا کر لا رہے ہیں تو آپ یہاں بیٹھے ہوئے دیگر ساتھیوں سے کہہ رہے ہیں کہ انی لاجد ریح یوسف، مجھے تو یوسف کی بو محسوس ہو رہی ہے. لولا ان تفند. عجیب بات ہے، یہاں 1 میل میں پتہ نہیں تھا، وہاں سینکڑوں میل دور سے آپ کو احساس ہو رہا ہے. تو اس نے کہہ دیا کہ بے گفتہ حال من برق جہانس، یہ جو نبی ہوتا ہے اس کی حیثیت آسمان کی برق جیسی ہوتی ہے، وہ نہیں کھڑکتی جو بجلی. گہے بر تارے میں اعلیٰ نشی میں گہے بر پشت. اس نے کہا کہ رات کی تاریکی میں بجلی کڑکے آدمی کو دور تک نظر آ جاتا ہے، بجلی بند ہو جائے تو آدمی کو اپنا ہاتھ بھی نظر نہیں آتا. اس نے کہا وہی کی بجلی کڑکتی ہے تو ہمیں مصر سے بو محسوس ہو جاتی ہے، وہی بند ہو جاتی ہے وہاں سے اللہ بٹن آف کر دیتے ہیں کنان کے کنویں میں پتہ نہیں ہوتا کہاں ہے وہ. صحیح. اور اس نے کہا کنواں تو دور ہے، یہ جو میرا سرفیس ہے پاؤں کا اس کا بھی پتہ نہیں ہوتا کہ اس کے اوپر کیا کچھ. تو نیچے دیکھیے یا ایھا الذین آمنوا، او ایمان والو ادخلوا فی السلم کافہ، داخل ہو جائے اسلام میں کل کے کل. کافہ کا معنی کل کے کل، آدھا تیتر و آدھا بٹیر نہیں. ولا تتبعوا خطوات الشیطان. آپ کیوں آدھے تیتر آدھے بٹیر بنتے ہیں؟ اس لیے کہ شیطان کی پیروی کرنا چاہتے ہیں. ولا تتبعوا، اور اتباع نہ کیجیے، خطوات الشیطان، فٹ سٹیپس اور فٹ سائنس شیطان کے، ان کی اتباع نہ کیجیے. انہ لکم عدو مبین، یہ شیطان آپ کے لیے ظاہر باہر دشمن ہے. یعنی ایسا بھی نہیں کہ وہ دشمنی میں منافقت کرتا ہے،
اس نے تو برملا کے دیا تھا کہ لأحتنکن، ان کے ناک میں میں کھڑا ڈالتا رہوں گا، لأحتنکن ذریتہ، اس نے کہا کہ آدم کی اولاد کے ناک میں پیچھے آ رہا ہے، لأحتنکن احتناک کا معنی ہے ناک میں کھڑا ڈالنا۔ اللہ کریم سے کہہ دیا کہ اچھا اس آدم کو سجدہ نہ کرنے کے حوالے سے آپ نے مجھے جنت سے نکال دیا، کتنا خبیث ہے۔ دیکھیے کنٹمپٹ آپ کوٹ کر رہا ہے، اور کس کوٹ کا؟ نہ امریکہ کا ہے نہ پاکستان کا، اللہ کے کوٹ کا، کہ اس کے حوالے سے مجھے باہر نکال دیا، اس کے اولاد کے ناک میں کھڑا ڈال کر اپنا پیروکار بناؤں گا۔ تو اللہ کریم نے فرمایا طریقے واردات کیا ہوگا، اس نے کہا آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے تمام حرب آزماؤں گا، ولا تجد اکثرهم شاکرین، میجارٹی ول فالو می ناٹ یو، میجارٹی آف ہز چلڈرن ول فالو می ناٹ یو۔ تو اللہ کریم نے فرمایا کہ انہ لکم عدو مبین، یہ آپ کے لیے ظاہر باہر دشمن ہے۔ فإن ظللتم من بعد ما جاءتکم البینات، اگر آپ پسل گئے بعد اس کے کہ آ گیا ہے آپ کے پاس البینات، واضح احکام، فعلموا، تو پھر جان لیجئے ان اللہ کے اللہ تعالی عزیز، وہ قوت والا ہے، حکیم اور دانش والا ہے۔ تو اللہ کریم نے وارننگ دے دی کہ اگر ان کلیئر کٹ احکام کے بعد بھی اگر آپ پسل جاتے ہیں یا اپنے کو پسلاتے ہیں، کبھی ہم پسلتے ہیں اور کبھی خود کو پسلاتے ہیں، تو اللہ کریم نے فرمایا کہ پھر جان لیجئے کہ میں کوئی کمزور نہیں، میں تمام چیزوں کی حکمتوں کو جانتا ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول محمد و آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللهم ذکرنا من القرآن ما نسینا وعلمنا منه ما جهلنا واذكرنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار فالله خير حافظا وارحم الراحمين۔ الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آگے یہ مسئلہ گزر گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو آپ کے ساتھ جب بات کرتے ہیں تو ایسے انداز سے کرتے ہیں کہ آپ کو بھی تعجب میں ڈال دیتے ہیں، جبکہ اگر ان کا بس چلے تو وہ معاشرے اور کمیونٹی میں بہت بڑا فساد پیدا کرنے کے در پہ ہوتے ہیں، اور اگر انہیں کہا جائے کہ آپ کیا کر رہے ہیں بس چلنے کے بعد، جب ان کا بس چلے اور فساد پیدا کرنا چاہے اور انہیں کہا جائے کہ خدا کا خوف کریں، تو اسے ایگو اور وہ جو ہوتا ہے ضد اور اناڑی پن اور انانیت وہ باعث کر دیتی ہے، وہ اڑ جاتا ہے۔ جبکہ ان کے مقابلے میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے لیے سب کچھ کو قربان کر دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں پر دلی رحم کرنے والا ہے۔ اب یہود میں سے کچھ لوگ تھے جو ایمان تو لا چکے تھے، جس طرح عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا کچھ اور لوگ ایمان تو لا چکے تھے، لیکن چونکہ یہودیت سے نکل کے آئے تھے تو کچھ چیزیں یہودیت والی انہی کے ذہن میں ابھی تک رچی بسی تھی، مثلا تعظیم السبت، سیٹرڈے کی تعظیم اور اس کی اہمیت وہ ان کے دلوں میں تھی۔ تو اللہ کریم نے فرمایا کہ سیٹرڈے کو میں نے جمعہ سے تبدیل کر دیا ہے۔ ابھی آپ نے جب اسلام میں داخل ہونا ہے تو 100% اسلام کو فالو کرنا ہے، باقی چیزوں کو آپ نے ذہن سے نکالنا ہے۔ تو گویا اللہ تعالیٰ بدعات کے راستے کو مسدود کر رہا ہے کہ دین میں بدعات کو شامل نہ کیجئے، یہاں سے کوئی چیز پک کر کے، وہاں سے کوئی چیز پک کر کے، وہاں سے کوئی چیز پک کر کے اسے نتی کر دیں تو یا تو دین کا حلیہ بگاڑ رہے ہیں۔ تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، او ایمان والو، ادخلوا، داخل ہو جائیے، فی السلم اور فی السلم، اور دونوں متواتر قرات ہیں۔ اگر کسی قاری نے اور امام صاحب نے نماز میں فی السلم پڑھ دیا نماز ہو گئی، فی السلم پڑھ دیا نماز ہو گیا، فی السلم اور فی السلم۔ اور میں نے کہہ دیا تھا کہ دونوں کا معنی ہوتا ہے سلامتی اور صلح جوئی، سلم اور سلم کا معنی ہوتا ہے سلامتی اور صلح جوئی۔ اسلام کو اسی لفظ سے ڈرائیو کر دیا گیا ہے، ایکچوئل لفظ ہے سلم اور سلم، اور اسلام کو اسی سے ڈرائیو کر دیا گیا ہے۔ ہم اسلام، یہ جو وزن اسلام ہے، یہ آپ ساؤنڈ کو دیکھیں، اسلام، اس کا وزن عربی گرامر کے لحاظ سے ہے افعال، اس کا وزن عربی گرامر کے لحاظ سے ہے دیکھیے اسلام، افعال، ایمان، اکرام، اس کا جو میزان ہے، میزان اس کے لیے ہے افعال، لہذا اس کو باب افعال کہتے ہیں۔ اب آپ نے سلم اور سلم کو باب افعال میں آپ لے چلے اور اسلام بنا دیا۔ اب اسلام اور باب افعال کا مفہوم کیا ہوتا ہے، باب افعال کا مفہوم کی اس کی خصوصیتیں کیا ہوتی ہیں؟ تو باب افعال کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ اسی چیز کو اپنے لیے حاصل کرنا یا کسی دوسرے کو پرووائڈ کرنا۔ تو اسلام کا معنی ہے ٹو اویل سلم اینڈ صلح جوئی اینڈ امن فار یور سیلف اینڈ ٹو پرووائڈ اٹ ٹو ادرس۔ صحیح، یہ اسلام کا لفظی معنی ہے، بالکل یہ اس کا لفظی معنی ہے۔ جب آپ نے سلم کو اسلام میں کنورٹ کر دیا تو باب افعال کی ایک خصوصیت جو علماء عربیت نے لکھی ہے کہ ٹو اویل دا ایکچوئل تھنگ فار یور سیلف اور ٹو پرووائڈ اٹ ٹو ادر۔ تو اسلام کا معنی یہ ہے کہ آپ صلح اور سلامتی کسی اور کو بھی دے دیں اور اپنے لیے بھی، بٹ ناٹ آن دی کاسٹ آف اسلام۔ کیونکہ ہم جب یہ چیز، یہ ڈیفینیشن کر جاتے ہیں تو پھر وہاں دین ہی پر کمپرومائز کر دیتے، تو اگر آپ دین ہی کو نفی کر دیں تو اسلام رہتا نہیں، تو ناٹ آن دی کاسٹ آف دین۔
یا ایھا الذین آمنوا، او ایمان والو، ادخلوا داخل ہو جائیے فی السلم، اسلام کے اندر، صلح جوئی اور امن کے اندر. سلم، صلح جوئی اور امن اس کا لفظی معنی ہے، جبکہ استعمال یہاں اس کا ہوا ہے دین کے معنی میں، دین اسلام کے معنی میں. او ایمان والو داخل ہو جائیے اسلام میں کافتن، سب کے سب، ٹوٹلی 100%. فلا تتبعوا خطوات الشیطان، اور تابعداری نہ کیجیے شیطان کے فٹ سٹیپس کی اور فٹ پرنٹ کی، اس کے قدموں کی اور اس کے نشانات قدم کی تابعداری نہ کیجیے. تو اسلام کے ساتھ کسی دوسرے مذہب کے کسی اچھے کام کو بھی نتی کروانا، یہ بدعات کو آپ نتی کرواتے ہیں، جبکہ اس کے بدل میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو سب سے بہترین چیز دے دی ہے. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور آپ تابعداری نہ کیجیے شیطان کے قدموں اور اس کے قدموں کے سائن کی. انہو، یہ شیطان لکم، آپ لوگوں کے لیے عدو، دشمن ہے، مبین، ظاہر، کلم کلا دشمن ہے. یعنی اس کی دشمنی وہ کوئی ڈکی چھپی بات نہیں، کیونکہ اس نے تو اللہ کی عدالت میں وہ کنٹمپٹ آف کورٹ کر دیا. کنٹمپٹ آف قال ربی فبما اغویتنی، انداز دیکھیے اس بدبخت کا کہ اللہ سے کہہ رہا ہے کہ ربی فبما اغویتنی، میرے رب، فبما اغویتنی، اس وجہ سے کہ آپ نے مجھے اغوا کروایا. اللہ سے کہہ رہا ہے فبما اغویتنی، اغویتمین آپ نے اغوا کروایا، نہیں مجھے. فبما اغویتنی، جس چیز کے حوالے سے آپ نے مجھے اغوا کروایا، جس چیز کے حوالے سے آپ نے مجھے اغوا کا معنی ہے لغوی، بگانا، بگا کے لے جانا. تو جس چیز کے اساس پر آپ نے مجھے کک آؤٹ کر دیا، اور وہ چیز کیا تھی؟ آدم کی عظمت. کیا تھی؟ آدم کی عظمت. فبما کے لفظ سے شیطان بدبخت نے آدم کو منشن کر دیا اور فرمایا کہ لأحتنکن ذریتہ، میں بھی آپ کی ذات کی قسم کھا رہا ہوں کہ ان کے اولاد کے ناک میں نکیل نہ ڈالوں. تو پھر بات ہی نہیں ہوئی. احتناک کا معنی ہے ناک کے اندر کھڑا ڈالنا، کہ میں ان کے ناک میں کھڑا ڈال دیتا ہوں. سرکش سے سرکش جانور، چاہے ہاتھی ہی کیوں نہ ہو یا شیر ہی کیوں نہ ہو، اس کے ناک میں کھڑا ڈالے. تو جس طرح آپ یہ کہتے ہیں کہ ریچھ، ہم اسے اپنے زبان میں کہتے ہیں میلو. اچھا، آپ کے سندھی میں کیا کہتے ہیں؟ ریچھ. اچھا، تو یہ جو ریچھ ہے آپ نے دیکھا ہوگا وہ سرکس لگاتے ہیں پاکستان میں میلوں کے اندر. تو اس کے ناک میں کھڑا ڈال دیتے ہیں اور اس کے دھاگے کو یا رسی کو اس طرح وہ پکڑ لیتے ہیں اور کھینچ لیتے ہیں، اور وہاں جو اس کے ساتھ لاٹھی ہوتی ہے تو اس لاٹھی سے اس رسی کو مارتے رہتے ہیں. تو اسے تو تکلیف ہوتی رہتی ہے، صحیح ہے، تکلیف ہوتی رہتی ہے. تو وہ دو پاؤں اونچا کر کے اس طرح درد کی وجہ سے اور تکلیف کی وجہ سے اس طرح ہوتا ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ اسے سدایا ہے، وہ ناچتا رہتا ہے. یہ ناک والا کڑا جو ہے یہ ایسی مصیبت ہے کہ مضبوط قسم کے جانور کو بھی کنٹرول کر دیتا ہے. تو شیطان نے بھی احتناک کا لغوی معنی ہے ناک میں کھڑا ڈالنا. انہو لکم عدو مبین، یہ شیطان آپ لوگوں کے لیے عدو، دشمن ہے، مبین، ظاہر، کلم کلا دشمن. فَإِن ضَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَإِن، سو، فا کا معنی ہے سو یا پس، اردو میں ہے پس، انگریزی میں ہے سو. فَإِن ضَلَلْتُم، اور ان کو ہم کہتے ہیں شرطیہ. فَإِن ضَلَلْتُم جس کا معنی ہوتا ہے اردو میں اگر اور انگریزی میں اف. فَإِن ضَلَلْتُم، اگر آپ، ضللتم پسل گئے، ضلل یضلل، ذلت کا لغوی معنی ہے پاؤں کا پھسل جانا. ذلہ کا لغوی معنی ہے پاؤں کا پھسل. فَإِن ضَلَلْتُم، اگر آپ لوگ پھسل گئے، من بعد ما جاءتکم البینات، من بعد ما، بعد اس کے، جاءتکم کے آ گئے آپ کے پاس، البینات، کل احکام، البینات کل احکام، البینات کل احکام اللہ تعالیٰ کے، اور آپ کل احکام کو چھوڑ کر کسی دوسری چیز کو پک کر دیتے ہیں، یہ آپ کا پھسل جانا ہے. فَإِن ضَلَلْتُم، اگر آپ پھسل گئے، من بعد ما جاءتکم البینات، بعد اس کے کہ آ گیا ہے آپ لوگوں کے پاس کل احکام، فَاعْلَمُوا، تو سمجھ لیجئے، فَاعْلَمُوا سمجھ لیجئے اور جان لیجئے، ان اللہ کے تحقیق اللہ تعالیٰ، عزیز، وہ غلبے والا ہے، حکیم اور دانش والا ہے. تو عزیز، جب کوئی آدمی آپ سے یہ کہہ دے کہ میرے ہاتھ میں قوت ہے، تو مینز کہ میں آپ سے نبٹ سکتا ہوں، مینز کہ میں آپ سے نبٹ سکتا ہوں. اور حکیم، پیچھے رائٹ اوے کہہ دیا کہ حکیم، میں اسکل بھی رکھتا ہوں یا وزڈم بھی رکھتا ہوں یا دانش مندی بھی رکھتا ہوں. مینز کہ جہاں میں جس کسی کو سزا دیتا ہوں تو وہاں دانش کا تقاضا یہی ہوتا ہے کہ اسے سزا دے دی جائے. اگر آپ وہاں اسپیئر کرتے جائیں تو مصیبت پیدا کرتے جائیں گے. صحیح ہے، کل احکام. ہاں نہیں،
فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ اگر آپ پھسل گئے بعد اس کے کہ آ گئے آپ کے پاس البینات و کل احکام فَاعْلَمُوا جان لیجئے کہ اللہ تعالیٰ عزیز وہ غلبے والا ہے حکیم اور حکمت والا ہے هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ وَالْمَلَائِكَةُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ اب یہ تھریٹ ہے اور وارننگ ہے اللہ کی طرف سے. ایک تو فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عزیز کے لفظ سے وارننگ دے دی اور اب ذرا اس کو ترقی دے دی, اس وارننگ کو ترقی دے دی کہ اچھا پیغمبر جو کل احکام لے آئے ہیں آپ نہیں فالو کر رہے, نہیں فالو کر رہیں گے تو آپ کس چیز کا انتظار کریں گے؟ اس کے کہ اللہ تعالیٰ کی عذاب آئے, اللہ کے فرشتے آپ کو تپڑ مارنے پہنچ جائیں اور فیصلہ ہو جائے آپ کا کام کا. آپ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلل من الغمام وقضي الامر هل اسے کہتے ہیں ہم حرف استفہام. Actually it has been laid down by the Arabian people for interrogation or questioning. Interrogation or questioning. حل صحیح ہے, اسے ہم حرف استفہام, لیکن یہ استعمال ہوتا ہے لغت عربی میں نفی کے معنی میں بھی, تو یہاں نفی کے معنی میں استعمال ہے. هل ينظرون الا ان ياتيهم الله یہ لوگ هل ينظرون نہیں دیکھتے, نظر ينظرو اس کے دو معنی ہوتے ہیں, ایک ہے دیکھنا اور دوسرا معنی ہے انتظار کرنا. هل ينظرون یہ نہیں دیکھتے تو وہ معنی مناسب نہیں. جس کانٹیکسٹ میں اللہ تعالیٰ نے اس لفظ کو استعمال کر دیا ہے تو اس کا دوسرا معنی مراد ہے. هل ينظرون یہ انتظار نہیں کرتے الا ان یہ انتظار نہیں کرتے مگر اس چیز کی. دیکھیے آپ اسے کہتے ہیں دلالت حال المتکلم, اسٹوڈنٹس کے حوالے سے اسے ہم کہتے ہیں دلالت حال المتکلم کہ اس کا ٹون کیسے تھا جب وہ بات کر رہے تھے. تو اس کا دیکھیے دو ہی لفظ اردو میں کیا ہے, کیا لفظ ہے کیا ہے, تو یہ کیا ہے, یو آر کوسچننگ سم ون اباؤٹ سم تھنگ, صحیح ہے, کیا ہے, امیزنگ اینڈ اسٹانشنگ پوزیشن, صحیح. اب یہ ٹون سے وہ معنی تبدیل ہو جاتا ہے. تو دیکھیے هل ينظرون یہ انتظار نہیں کرتے مگر اس بات کی, سمجھ آ گئی, هل ينظرون یہ انتظار نہیں کرتے الا ان مگر اس بات کی یاتیہم اللہ کہ آ جائے ان کے پاس اللہ تعالیٰ, اللہ خود آ کر ان کو تپڑ مار دے. والملائکۃ اللہ کے فرشتے آؤ فی ظلل من الغمام الا ان مگر یہ کہ آ جائیں ان کے پاس اللہ تعالیٰ فی ظلل من الغمام. ظلل یہ جمع ہے ذلتن کا, اور ذلہ کا معنی ہوتا ہے جو ہم دروازے کے اوپر شیڈ ڈال دیتے ہیں, چھوٹا سا شیڈ ڈال دیتے ہیں تاکہ سورج اور بارش سے, اس کو ذلہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ذلہ. اور یہاں یہ ذلہ جو بادل کے ٹکڑے نہیں ہوتے آسمان میں, بادل کے ٹکڑے, تو اسی معنی میں مستعمل ہے. هل ينظرون انتظار نہیں کرتے الا ان مگر اس بات کی یاتیہم اللہ کہ آ جائیں ان کے پاس اللہ تعالیٰ فی ظلل من الغمام بادل کے ٹکڑوں میں, والملائکۃ اور ملائکے بھی آ جائیں ان کے پاس, وقضی الامر. اب یہ فی ظلل من الغمام, فی ظلل من یہ ان کا ایک کنسیپٹ تھا کہ اللہ تعالیٰ کبھی کبھار آتا رہتا ہے, بادل کے ٹکڑوں میں آتا رہتا ہے. تو اکارڈنگ ٹو دیئر اون کنسیپٹ اللہ تعالیٰ نے بھی اسی طرح ایکسپریس کر دیا کہ اچھا آپ انتظار نہیں کرتے, بس اس بات کی انتظار کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ بادل کے ٹکڑوں میں نازل ہو کر آپ کے پاس پہنچ جائے. هل ينظرون یہ انتظار نہیں کرتے الا ان مگر اس بات کی یاتیہم اللہ کہ آ جائیں ان کے پاس اللہ تعالیٰ فی ظلل من الغمام بادل کے ٹکڑوں میں, والملائکۃ اور عذاب کے فرشتے آ جائیں. الملائکہ اس میں جو الف لام ہے ملائکہ لفظ سے آگے الف لام, اسے کہتے ہیں ہم الف لام عادی, اسے کیا کہتے ہیں؟ الف لام عادی, معروف قسم کے ملائکے جو عذاب کے حوالے سے مشہور ہیں. والملائکۃ اور آ جائیں ان کے پاس معروف قسم کے فرشتے جو عذاب کے حوالے سے مشہور ہیں. وقضی الامر اور فیصلہ ہو جائے ان کے کام کا, ان کا کام ہو جائے, ان کے کام کا فیصلہ ہو جائے. وقضی الامر اور فیصلہ ہو جائے ان کے امر کا, ان کے کام کا. وإلی اللہ ترجع الامور اور اللہ تعالیٰ کو ریٹرن کیے جاتے ہیں الامور سارے افیئر, سارے معاملات اللہ کو ریٹرن کیے جاتے ہیں. ترجع لفظ کا معنی تو ہے ریٹرن کرنا, لیکن یہ مستعمل ہے معنی تفویض میں. وإلی اللہ ترجع الامور سارے معاملات اللہ کو تفویض کیے جاتے ہیں. وإلی اللہ ترجع الامور سارے معاملات اللہ, یعنی مرجع سارے کاموں کا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. وإلی اللہ اور اللہ تعالیٰ کو ترجع الامور ریٹرن کیے جاتے ہیں الامور سارے معاملات. سل بنی اسرائیل کم آتینا من آیت بینہ ومن یبدل نعمت اللہ من بعد ما جاءتہ فإن اللہ شدید العقاب. اب اللہ کریم فرماتے ہیں کہ ذرا ہسٹری کو ایکسپلائٹ کریں, ان سے کہہ دیں یہ لوگ جو آپ سے بات کر رہے ہیں تو ان سے پوچھیں کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو کتنے کلیئر کٹ احکام اور سائنز اور نشانات دیے تھے.
اور جب وہ نہ مان چکے تو نتیجہ کیا ہوا، وہ آپ کو الٹیمیٹلی بتا دیں یہ نتیجہ کیا ہوا، ہماری ڈسٹرکشن ہو گئی، ہم ذلیل و خوار ہو گئے. تو ولن تجد لسنت اللہ تحویلا، اللہ کریم فرماتے ہیں کہ میرا جو طریقہ ہے فرام دا ویری بگننگ، اسے میں تو نہ تحویل ہوتا ہے اور نہ تبدیل ہوتا ہے. تبدیل کا معنی کہ وہ چینج ہو جائے، اور تحویل کا معنی کہ وہ ڈائیورٹ ہو جائے. تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ میری سنت میں نہ ڈائیورشن ہے اور نہ چینج کا تصور ہے. وہ کام آپ لوگ کریں گے تو عذاب وہی آئے گی. سل بنی اسرائیل، سل اسے کہتے ہیں صیغہ امر، یہ سوال سے صیغہ امر ہے. سل بنی اسرائیل، پوچھ لیجئے بنی اسرائیل سے، کم آتینا من آیت بینۃ، کہ کتنے دیے تھے ہم نے، کم آتینا من آیت بینۃ، کہ کتنے دیے تھے ہم نے ان کو، من آیت بینۃ کلیئر کٹ نشانیاں، من آیت بینۃ کلیئر کٹ احکام، من آیت بینۃ ایک تیسرا ترجمہ بھی ہے اس کا، من آیت بینۃ کتنے دیے تھے ہم نے انہیں بڑے بڑے عذاب اور ٹورمنٹس، من آیت کلیئر کٹ عذاب ہم نے دے دیے تھے. تو آیا میں نے کہہ دیا تھا کہ قرآن کریم کے کنٹیکسٹ میں آپ کو لفظ آیا بہت سارے معنوں میں مستعمل، لیکن آپ کانٹیکسٹ میں بتائیں گے اور کانٹیکسٹ سے آپ پک کریں گے کہ یہاں کون سے معنی میں مستعمل ہے. تو 3 معنی ہو سکتے ہیں یہاں. سل بنی اسرائیل، پوچھ لیجئے بنی اسرائیل سے، کما تینام، کہ کتنے دیے تھے ہم نے ان کو، من آیت بینۃ کلیئر کٹ نشانیاں ہدایت کی، من آیت بینۃ کلیئر کٹ احکام دین کی، من آیت بینۃ اور واضح اور بڑے قسم کے میجر قسم کے ٹورمنٹس جب وہ وائلیٹ کر گئے. وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَتَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. اسے کہتے ہیں جنرل پرنسپل، اسے کہتے ہیں عمومی قاعدہ، جنرل پرنسپل. وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَتَ اللَّهِ، یہ مسئلہ خاص نہیں تھا بنی اسرائیل کے ساتھ، یہ مسئلہ خاص نہیں تھا. کلیئر کٹ سائن اللہ کی نعمت ہے، کلیئر کٹ حکم اللہ کی نعمت ہے. تو اللہ کریم اب جنرل پرنسپل دیا کرتا ہے کہ جو بھی اللہ کی نعمت کو تبدیل کرے گا تو اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے. تو اسے کہتے ہیں جنرل پرنسپل. اب اس کو ہیڈنگ دے دے جنرل پرنسپل. وَمَن يُبَدِّلْ، اور جو بھی تبدیل کرے گا نعمت اللہ تعالیٰ کی نعمت کو، من بعد ما جاءتہ، بعد اس کے کہ آ گیا ہے اس کے پاس، فإن اللہ، تحقیق اللہ تعالیٰ، شدید العقاب، سخت عذاب دینے والے ہیں. ایک بار پھر سل بنی اسرائیل، سوال کیجئے، پوچھ لیجئے بنی اسرائیل سے. 211 سل بنی اسرائیل، پوچھ لیجئے بنی اسرائیل سے، کماتے نام کے کتنے دیے تھے ہم نے ان کو، من آیت بینۃ کلیئر کٹ سائنس اور کلیئر کٹ احکام. وَمَن يُبَدِّلْ نعمت اللہ، اور جو تبدیل کرے گا نعمت اللہ تعالیٰ کی. تبدیلی کا تصور کیا ہے تو آپ وہاں لکھ سکتے ہیں فلم یعمل بہا، حکم پر عمل نہیں کیا. نعمت کی تبدیلی یہ ہے کہ حکم پہ عمل نہیں کیا، سائن سے کوئی ہدایت نہیں لی، نشانی سے کوئی ہدایت نہیں لی. وَمَن يُبَدِّلْ، اور جو تبدیل کرے گا نعمت اللہ تعالیٰ کی نعمت کو، من بعد ما جاءتہ، بعد اس کے کہ آ گئی ہے وہ نعمت اس کے پاس، فإن اللہ، تحقیق اللہ تعالیٰ، شدید العقاب، سخت عذاب دینے والے ہیں. زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَاب. اب آگے والے چیز سے کہ وَمَن يُبَدِّلْ نعمت اللہ، اسی سے ایک آئیڈیا ذہن میں آ گیا کہ نعمت اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو دے دی ہے. بڑی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو دے دی ہیں. تو کفار نے کہا عجیب نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں، خدا کے بندے بھوکے مر رہے ہیں اور اللہ نے نعمتیں دی ہیں. دیکھیے کفار نے کہہ دیا اللہ وہ بھوکے مر رہے ہیں، بلال بھوکا مر رہا ہے، صہیب رومی بھوکا مر رہا ہے، خباب بن الارض بھوکا مر رہا ہے، کھانے کے لیے ان کے پاس کچھ ہے نہیں، اور کہتے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت ساری نعمتیں دی ہیں یا بڑی نعمتیں دی ہیں. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ اصل میں ان لوگوں کے ذہن میں نعمت کی جو ڈیفینیشن ہے وہ کوئی اور ہے. کبھی کبھار مجھے کوئی کہتا ہے کہ یہ امریکہ والے بد اخلاق ہے، تو میں نے کہا نہیں، یہ بد اخلاق نہیں. تو ایک آدمی نے کہہ دیا کہ کیوں بد اخلاق نہیں؟ میں نے کہا کہ فرسٹ آف آل یو مسٹ آسک دیم واٹ از اخلاق ان یور ڈکشنری. بد اخلاقی تو اس چیز کا نام ہے کہ جس چیز کو آدمی اخلاق سمجھے اور اس کی مخالفت کرے، تو دیٹس کالڈ بد اخلاقی. تو جس چیز کو اخلاق سمجھے تو اس کی مخالفت کرتا، بد اخلاقی پہ آپ انہیں متصف نہیں کر سکتے. ننگا پھرنا اور یہ جو گند بلا کرتے ہیں، یہ ان کے نزدیک اخلاق کے دائرے میں داخل نہیں، تو بد اخلاق ہے نہیں. وہ ہمارے ڈکشنری کے حوالے سے بد اخلاق ہیں، ان کے ڈکشنری میں وہ تصور نہیں ہے. زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، زُيِّنَ لِلَّذِينَ، خوبصورت بنا دیا گیا ہے. زُيِّنَ یہ ماضی کا صیغہ ہے اور پیسے وائس ہے، ماضی کا صیغہ پیسے وائس، خوبصورت بنا دیا گیا ہے. زُيِّنَ خوبصورت بنا دی. زینت ایک لفظ ہے ہمارے اردو میں بھی مستعمل ہے عربی سے ہو کے. زُيِّنَ لِلَّذِينَ خوبصورت بنا دیا گیا ہے، لِلَّذِينَ ان لوگوں کے لیے، کفروا جو انکار کر چکے ہیں. کون سی چیز خوبصورت بنا دی گئی ہے؟ الحیات الدنیا، یہ دنیا والی زندگی.
الحیات الدنیا یہ دنیا والی زندگی، وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وہ مسخرے کرتے ہیں، جوک کرتے ہیں، مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا مومنوں کے ساتھ۔ عجیب نعمتیں آپ کو مل گئی ہیں، عجیب نعمتیں آپ کو۔ لولا انزل الیہ ملک دوسرے آیت میں ہے فیکون معہ او یلقى الیہ کنز۔ اگر آپ کے پیغمبر اللہ کے پیغمبر ہوتے اور اللہ کی نعمتوں کے مستحق وہ اور آپ لوگ ہوتے تو او یلقى الیہ کنز، وہ بڑے خزانے کا مالک کیوں نہیں؟ او تکون لہ جنت یاکل منھا، اور اس کے پاس باغات کیوں نہیں؟ وقال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا، انہوں نے کہہ دیا کہ دیکھیے آپ کو بہکایا گیا ہے، آپ کے ذہن میں جو باتیں ڈالی گئی ہیں وہ خود بھی بہکا ہوا ہے، آپ کو بھی بہکایا ہوا ہے کہ نعمتیں ہمارے پاس ہے، سب سے بڑی نعمت سے اللہ تعالیٰ نے ہم کو نوازا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ وقال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا، وہ خود بھی معوف الدماغ ہے اور آپ کو بھی معوف الدماغ بنا دیا ہے، اس کی خود اپنی ذہن بھی کام نہیں کرتی اور آپ کو بھی بے ذہن بنا دیا ہے۔ تو وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ، یہ ان کے مسخرے کا انداز تھا۔ زُيِّنَ لِلَّذِينَ، خوبصورت بنا دیا گیا ہے کفار کے لیے، الحیات الدنیا، الحیات الدنیا یہ دنیا والی زندگی، الحیات اور دیکھیے الحیات الدنیا لغت عربی میں دو قسم کے کئی سارے مرکبات ہیں لیکن دو زیادہ مشہور ہیں کلام کے اعتبار سے، کلام کے اعتبار سے۔ ایک کو ہم کہتے ہیں مرکب توصیفی اور دوسرے کو کہتے ہیں مرکب اضافی۔ مرکب اضافی مینز، دیکھیے قلم مجھے دیکھیے نا، قلم ذیشان، ذیشان کی قلم، دی پین آف ذیشان، دی پین آف ذیشان، اسے کہتے ہیں مرکب اضافی۔ یو آر ایٹریبیوٹنگ سم تھنگ ٹو ذیشان، صحیح ہے۔ اور دوسرے کہتے ہیں قلم ذیشان، اب ذیشان کے کا مفہوم کیا ہے بڑے شان والا، قلم ذیشان، اسے ہم کہتے ہیں مرکب توصیفی کہ قلم جو شان والا قلم ہے، قلم جو۔ اب یہ یہاں الحیات الدنیا یہ مرکب توصیفی ہے، یہ ہے یہ صفت کے ساتھ یہ مرکب توصیفی ہے، تو مرکب توصیفی کے حوالے سے اس کا معنی کیا ہوگا؟ زُيِّنَ لِلَّذِينَ خوبصورت بنا دیا گیا ہے، للذین کفروا کفار کے لیے، الحیات الدنیا۔ اب یہ لفظ دنیا جو ہے، لفظ دنیا، لفظ دنیا یہ دو الفاظ سے ڈیرائیوڈ ہے، ایک دنو دال نون واو اور دوسرا دناعت دال نون الف اس کے بعد حمزہ الف اور پھر وہ گول والی تا، دناعت۔ جو دنو لفظ ہے اس کا معنی ہے قرب، کیا قرب؟ تو الحیات الدنیا کا معنی ہے قریب گزرنے والی زندگی جو 60 سال میں گزر جاتی ہے زیادہ سے زیادہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعمار امتی ما بین 60 الی 70، میرے امت کے ایوریج عمر 60 اور 70 کے درمیان ہوں گے، کیونکہ 70 کے بعد جو آدمی زندہ رہتا ہے وہ زندگی کیا زندگی ہوتی ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اعمار امتی ما بین 60 الی 70، کہ 60-70 کے درمیان یہ جو عمر ہے یہ ایوریج عمر میری امت کی ہوگی۔ تو موسٹ آف دا پیپل دیٹ آئی آفٹر 60 بٹوین بفور 70، صحیح، جو 70 بہت کم ہی لوگ ایسے تھے کہ انہیں حواس ٹھیک ٹھاک رہتے ہیں۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قرآن و سنت کے عالم پہ یہ بات نہیں آتی۔ آپ جائیں پاکستان میں دیکھیں قرآن سنت کے علماء 100 ایئرز میں وہ اب بھی بخاری پڑھاتے رہتے ہیں، ٹھیک ٹھاک رہتے ہیں۔ ہمارے شیخ حضرت شیخ القرآن مولانا شاہ منصور رحمۃ اللہ علیہ 104 سال کی عمر میں وفات پا گئے، اور جس دن وفات پا رہے تھے تو اسی دن بھی اس نے 4 گھنٹے تفسیر پڑھائی تھی۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قرآن و سنت کا یہ کرشمہ ہے کہ وہ اپنے حامل کے ذہن کو خراب ہونے سے بچا دیتا ہے، صحیح۔ تو اب نیچے دیکھیے الحیات الدنیا، دنو سے اگر یہ دنیا لفظ ڈیرائیوڈ ہے، دنو سے گرامیٹیکلی دنو سے، تو پھر اس کا معنی ہے الحیات الدنیا وہ زندگی جو جلد گزرنے والی ہے، صفت ہے اس حیات کی، وہ زندگی جو جلد گزرنے والی ہے۔ اور اگر دناعت سے ماخوذ ہے تو الحیات الدنیا وہ زندگی جو دناعت اور خساست کی حامل ہے، خساست والی صفت ہے اس میں، کیونکہ جو لوگ دنیا میں بہک جاتے ہیں تو خسیس بن جاتے ہیں، کیا بن جاتے ہیں؟ ہاں، خساست کا معنی ہے ذلت، ذلیل ہونا۔ الحیات الدنیا کہ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، کفار کے لیے ذلیل زندگی خوبصورت بنا دی گئی ہے یا جلد گزرنے والی، تو دونوں ترجمے آپ لکھیں۔ ہاں ہاں، زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا خوبصورت بنا دی گئی ہے کفار کے لیے الحیات الدنیا یہ جلد گزرنے والی زندگی، الحیات الدنیا یہ ضلالت والی زندگی۔ وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وہ مسخرے کرتے رہتے ہیں مومنوں کے ساتھ، وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ لیکن وہ لوگ اتقوا جو تقوی اختیار کر دیتے ہیں، وَالَّذِينَ اتَّقَوْا وہ لوگ جو اپنے آپ کو بچا دیتے ہیں خساست سے، فوقهم وہ ان کے اوپر ہوں گے یوم القیامت قیامت کے دن۔ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بغیر حساب، اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے ان کو جسے چاہتا ہے بغیر حساب، بغیر حساب کے۔ تو ایک لفظ آپ
قرآن کریم میں ایک لفظ آئے گا مشیت، یشا 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 یا شاء، شاء اس کا ماضی ہے اور یشاء اس کی مضارع ہے، مشیت اس کا مصدر ہے، مشیت اس کا مصدر ہے۔ علم کلام کا ایک اہم مسئلہ آپ ذہن میں یاد رکھیے کہ مشیت اور مرضی یہ دو علیحدہ علیحدہ چیزیں ہیں، ایک ہوتا ہے مشیت اور ایک ہوتا ہے مرضی، صحیح ہے؟ تو مشیت اور مرضی یہ دونوں علیحدہ چیزیں۔ سم ٹائم مشیت کا معنی مرضی ہوتا ہے، پسندیدگی کا ہوتا ہے، سم ٹائم وہاں مرضی اور پسندیدگی شامل نہیں ہوتی، وہاں مرضی اور پسندیدگی شامل نہیں ہوتی۔ تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ میں